الرحمن الرحیم دورہ قرآن 2024 سورۃ الاحقاف 26 پارہ ہے۔ اس میں ہم سورۃ الحجرات بھی پڑھیں گے اور اس میں ہم اخلاقیات کے اوپر پڑھیں گے، اور اسی میں سورۃ الاحقاف میں جنوں کا واقعہ آئے گا، جنوں سے ملاقات کا واقعہ آئے گا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا صورتیں ابھی آئیں گی، تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ ہے۔ فرسٹ اس کی آیت حامیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین تک پیدا کیا ہے۔ یعنی جو کچھ، ایک تو بات یہ بتائی گئی کہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ سیکنڈلی آپ دیکھیں پچھلی کتابوں آپ اکثر دیکھیں گے کہ کتاب کا ذکر آئے گا اور اللہ کی، کیونکہ پچھلی کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے مگر ان میں تحریف ہو چکی ہے، تو اب ان کو ہم بائی نیم تو کہہ سکتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی طرف سے تھیں، مگر اب ہم جو ہے اس کی یعنی میٹر کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کا جو مواد ہے نا اندر، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اس میں چینجز کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہوئی ہے، اور یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہی ہے، یعنی اس میں کوئی جو ہے نا کچھ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، تو اس میں کوئی بھی کچھ بھی چینج نہیں کر سکا۔ جیسے اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی منوعن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے آسمان اور زمین کی ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بہترین تدبیر کے ساتھ، یعنی بہترین ترکیب کے ساتھ، ہر چیز جو ہے نا بڑی بیلنس ہے، اور پھر یہ ایک مدت معین تک جو ہے نا پیدا کیا ہے، یعنی اس کا خاص مدت ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، جو بھی چرند پرند آتا ہے، جو بھی چیز ایون آتی ہے، ایون دیکھیں گھر جو ہے ڈیمولش ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ اصول بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو جس جگہ پر دائمی حیثیت حاصل ہے تو وہ ہے جنت، ٹھیک ہے۔ وہاں کی چیزیں کبھی جو ہے نا ڈیمولش نہیں ہوں گی، وہاں کی چیزیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی۔ وہاں پہ آپ دیکھیں دودھ کی نہریں آتی ہیں، ٹھیک ہے، شہد کی نہریں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم اگر اس دنیا میں ہوتے ہیں تو دودھ اگر کچھ عرصے رہے نا تو خراب ہو جاتا ہے، مطلب ان اٹینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اس دنیا میں آپ ایسے چھوڑ کے دیکھیں، مگر وہاں پہ نہریں چل رہی ہوں گی اور وہ خراب نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے فروٹس کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس پہ لگے ہوئے ہوں گے، اتر بھی جائیں گے، لوگ کھا رہے ہوں گے اور وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح سے انسانوں کا کہ انسان بھی خراب نہیں ہوں گے، انسان بھی ایجنگ نہیں آئے گی انسان کے اوپر۔ آپ دیکھیں دنیا میں انسان کے اوپر ایج کا اثر آتا ہے نا۔ آپ اپنی پرانی کوئی آپ کسی سے پوچھیں، یا آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی پک پڑی ہو، تو اس سے آپ اگر کمپیئر کریں گے تو آپ جو جیسے ینگ ایج میں تھے ویسے اب نہیں ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب جو جیسے آپ ابھی ہیں ویسے نہیں رہیں گے۔ تو اس دنیا میں چیزیں ٹائم کا، یعنی اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ٹائم کا اثر چیزوں پہ آتا ہے، انسانوں پہ بھی آتا ہے، حیوانات پہ بھی آتا ہے، ہر ایک پہ، یعنی حیوانات کی بھی عمریں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ہر ایک کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی جیسے وہ اس کا بچڑے کا جو آ رہا ہے، ذکر آ رہا ہے، تو 3 سال کے بچڑے کو جو ہے نا وہ ذبح کرنا ہے، وہ 5 جو بچڑے کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہائفر کا جو ذکر آ رہا ہے، تو بہرحال اس دنیا میں چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں بھی بوڑھی ہوتی ہیں، یہ دنیا بھی ایج کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا بھی خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور چیزیں اور انسان اور جانور اور چرند پرند آپ دیکھیں کہ ایون نباتات تک ان کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن وہ جو دنیا ہے، اور یہ انسان کو یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ اس دنیا کی یہ جو نیچر ہے یہ بھی ہمیں ایک پروف دلیل ہے کہ اسی طرح سے تمہیں موت آئے گی، موت کی بھی دلیل ہے یہ بات
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مدت معین تک پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ موت نہیں ہوگی, جہاں پہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی, جہاں پہ انسان ایک ہی عمر کے رہیں گے, 33 سال کی عمر ہوگی آلموسٹ, کہ انسان جو ہے نا اس عمر میں رہیں گے, یعنی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے وہاں پہ. ایون ان کی عمر نہ پیچھے جائے گی نہ آگے جائے گی. کتنی عجیب بات لگتی ہے نا سننے میں, کتنا الگ سا معاملہ کہ وہ زندگی گزار رہے ہوں گے وہاں پہ. ایسے لگتا ہے کہ جنت کی ایک اور خوبی یہ ہوگی کہ وہاں پہ ٹائم رکا ہوا ہوگا, ٹائم کو روک دیا جائے گا. ٹائم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, وقت تو میں ہوں, وقت کو برا نہ کہو, زمانے کو برا نہ کہو. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی جو حدود اور قیود ہیں وہ بھی ختم کر دی ہوں گی, ایسے محسوس ہوتا ہے جنت میں. اسی طرح سے دوزخ میں بھی لوگ جلتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, مریں گے پھر بھی نہیں. عذاب ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا, لیکن وہ انسان ختم نہیں ہوں گے. وہ بس مسلسل وہ آگ بھی جلتی رہے گی, آگ بھی ختم نہیں ہوگی. اور ادھر جنت میں جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. لوگ دیکھیں آج اتنی بڑی آبادی جنت میں بھی آخر جائے گی, یہ الگ بات کہ اقلیت میں ہوگی, پھر اس کے لیے ایک نئی مخلوق بھی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ, لیکن ہوگی تو صحیح نا. تو وہ جب اتنے ساری آبادی چیزوں کو یوٹیلائز کر رہی ہوگی جنت کی, تو ذہن میں آ سکتا ہے نا بھئی چیزیں ختم بھی جیسے ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں پہ جنتی چیزیں ختم نہیں ہوں گی, وہ چلتی رہیں گی اور وہ فریش بھی رہیں گی. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی چیز ہو آپ کی جگہ آپ کے پاس ہو اور وہ فریش رہیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے, ہمارے جو ہے نا, یعنی اس دنیا میں چیزیں جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد اپنی فریشنس ختم کر دیتی ہیں. ایون اگر آپ باہر رکھیں کوئی چیز, ڈائننگ پہ مثلاً رکھ دیں, تو وہ چیز جو ہے نا وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں روٹن ہو جاتی ہے, سڑ سی جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو لیکن جنت میں کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوگی, وہ پکی پکائی فارم میں ہوگی. وہ بالکل جیسے ایسی فارم میں, جیسے میں نے دودھ کا حوالہ دیا کہ دودھ کا تو معاملہ یہ کہ اس کو تھوڑی دیر بوائل نہ کریں تو وہ خراب ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ بہہ رہی ہوں گی اور خراب نہیں ہوں گی. حالانکہ دودھ کا کتنا کیئر ہوتا ہے نا, مگر وہاں پہ مطلب کوئی چیز خراب ہی نہیں ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ایک مدت مقرر تک جو ہے نا یہ اس دنیا کو بنایا گیا. اس کے بعد اس دنیا کو ختم ہو جانا, اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوائے ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا نہ قبول کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو تم جن معبودوں کو پکار رہے ہو تو یہ تو تمہیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم ان کے سامنے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہو, یعنی ان کو لالچ بھی پڑا دیتے ہو, ان کو یعنی تم ان کے خدمت گزار ہو, مگر اس کے باوجود وہ تمہاری کسی کام نہیں آتے. جبکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ہر وقت کام آتا ہے, جبکہ وہ تم اس کا کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا رہے, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, آپ پیچھے پڑھیں گے غنائم کا, جہاں پڑھیں گے تو غنائم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ رکھا ضرور ہے تاکہ تمہیں احساس رہے کہ اللہ کی وجہ سے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی رہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ حاصل نہیں کر رہا, بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے غریب مسکینوں میں بانٹو. ٹھیک ہے, یہ تمہارے ہاتھ سے تمہارے ہی لوگوں کی ویلفیئر کرواتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تو جو سسٹم ہے اس طرح سے. اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ کی تو پوری کائنات ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات رکھی ہوئی ہے کہ نا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو کہ جو تمہاری دعا بھی نہیں قبول کر سکتے اور تم پھر بھی ان کو معبود مانتے. تو معبود کی ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ جب تم اس سے کچھ مانگتے ہو, کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے بھی مانگتے ہو, کچھ جو ہے نا تمہارا سبب نہیں بن رہا ہوتا, پھر بھی تم مانگ لیتے ہو, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے. تو پھر وہ ہے نا ایسا قوت والا, ہے نا اس کے پاس کچھ ایسی تو قوت کہ جو بانجھ عورت کو اولاد عطا کر دے, یا بغیر جو ہے نا ایک کنواری عورت کو بھی اولاد عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ, ٹھیک ہے نا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ, ادھر حضرت سارہ علیہ السلام کا معاملہ. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسباب سے بالکل بالاتر ہو کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے. اسباب کی محتاجگی انسانوں کو ہوتی ہے, اللہ کو تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی صفت ہے کہ انسان سامنے دیکھ رہا ہے, بالکل عین آنکھوں کے سامنے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, امپاسبل ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سب کچھ, لیکن جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کن کی صدا بلند کرتا ہے فضا میں, اور وہ جو چیز ہے وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور
ہاں پھر اصل میں اس میں جو ہے نا ٹاپکس ابھی زیادہ تر وہ ہیں جو میں بتا چکی ہوں، تو یہاں پہ آ جائیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر، آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خصوصاً ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں موت کے منہ میں جا کر ایک نئی ہستی کو جنم دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں ماں سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس سے پہلے کا تو وہ بھی مسلسل تکلیف کی بات ہوتی ہے، وہ جو 9 منتھ ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں 3 گنا زیادہ ماں کا حق بتایا گیا نا، کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان جو ہے نا اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر حق دیکھیں یہاں پہ حق کی بات نہیں ہو رہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، اچھا رکھا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آپ حق سے زیادہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ نا آپ والدین کے ساتھ، اور یہ پیچھے بھی ویسے تو موضوع گزر چکا ہے کہ جب ہے نا ایک صحابی نے پوچھا تھا اور ان کو کہا کہ ان کی 3 دفعہ جب پوچھا تو 3 دفعہ کہا تمہاری ماں کا حق ہے، اور پھر جب 4تھی دفعہ کہا تو تمہارے والد کا حق ہے، اور یہ پیچھے اب گزر چکا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہو۔ اف ایسا جملہ ہے کہ جو مطلب ایسے ہی انسان غیر ارادتاً بھی دے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تم پر تمہارے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی ہے، ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی گئی۔ یعنی یہ حدیث جو ہے نا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جنریشن کو سب کو حفظ ہونی چاہیے، اور اس حدیث کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ لوگ لگایا کریں اس کو، بہت زیادہ اس کو بتایا کریں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ نا آج کل کے بچے جس طرح سے، مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ نا والدین کی عزت نہیں کرتے یا والدین کا کہنا نہیں مانتے، یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سیکولر ایجوکیشن سے نکل کے ان کو والدین کا حق تو کوئی بتا رہا نہیں ہے، تو وہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو، اور پھر تھوڑے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں آج کل کے بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ بعض اوقات پیرنٹس کو، اسپیشلی ماؤں کو ٹیکنالوجی اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو بے شک ان کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی اس کی سمجھ، اس کا حق، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ تم سے زیادہ ہے۔ تو بچوں کو اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے نا کہ کندھے جھکا کر اپنے والدین کے سامنے۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ تاکہ ان کو احساس رہے کہ ہم ہی بڑے ہیں، کہ بچے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو والدین ظاہر ہے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کو احساس دلانے کے لیے کہ نہیں ابھی بھی آپ ہی بڑے ہیں، تو اپنے کندھوں کو اور نیچے کر لو تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں اس پوسچر کا بھی دیکھیں، پوسچر کا ذکر آ رہا ہے اسپیشلی، کہ کندھے جھکا کے رہو، کہ پوسچر سے بھی عاجزی جو ہے نا شو ہونی چاہیے تمہاری، جس طرح سے تم بات کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ کا جو ہے نا بہت زیادہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دودھ چھڑانے کا زمانہ جو ہے 30 مہینے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نا یہ جو ہے نا اتنے مہینے میں دودھ چھڑا دینا چاہیے، اور یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ اچھا یہ جو 40 سال کی عمر ہے نا، یہ پختگی کی عمر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو عام طور پہ جو انبیاء کرام کو جو نبوت ملی نا وہ 40 ایئرس میں، ہمارے ہاں تو 40 ایئرس کوئی شاید بڑھاپے کی بات ہوتی نہیں، میں نے قرآن میں کافی اسٹڈی کیا کہ 40 ایئرس جو ہے نا، 40 سال پختگی کی عمر ہے، یعنی میچیورٹی کی عمر ہے، سمجھداری کی عمر ہے۔ اس وقت انسان کافی سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، میچیور ہو چکا، تو اس لیے اسپیشلی یہاں پہ جو ہے نا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر تو کہنے لگا یہ میرے پر، یہ دیکھیں یہ دعا جو ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام میں نے بھی مانگی تھی نا، کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر انعام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا دوبارہ سے یہاں پہ آ رہی ہے، تو ایسی یعنی ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اس بات کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس سے محروم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میرے ماں باپ جو تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر انعام کیے۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ نعمت جو ہے نا، یعنی کہ اپنی بھی نعمت کا دعا شکر کا کر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ بھی ایک ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو خوش ہو جائیں،
اور تو میری اولاد کو وصال۔ تو مطلب ہم لوگ ہے نا، اچھا ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، یعنی ہم نے یہ تو دیکھا ہمیشہ کہ بچوں کے لیے ماں باپ دعا کریں اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچے جب ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس سے یہاں سے پتہ چلا کہ ان کو کرنی بھی چاہیے اور ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچے جب ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے۔ مطلب بعض اوقات پیرنٹس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیرنٹس ہدایت پہ نہیں ہوتے، بعض اوقات پیرنٹس کا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو لگتا ہے کہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہے نا، ان کے لیے خیر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، بیسیکلی میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کے لیے وہ والی دعا کہ جو اللہ سے وہ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس میں بہت زیادہ یہ نہیں آتا کہ آپ ان کو نعمتیں، لیکن یہ کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے پاس، یا اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کے پاس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب دعا کرتا ہے نا یہاں پہ، تو وہاں پہ درجے بلند ہوتے ہیں، ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ جیسے پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا ایک تو یہ عمل ہوتا ہے، ایک تو یہ کردار ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں ایک اور کردار آ رہا ہے، والذی قال لولدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی۔ وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں، کون دونوں؟ ماں باپ، اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلے افسانے میں سے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہ بچے ہیں کہ جو یا تو بھٹکے ہوئے ہیں، یا ان کو ماں باپ کی نصیحت اچھی نہیں لگتی، تو ان کا بھی ذکر ساتھ ہی آ رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں، آپ ہر وقت ہمیں یہی کہتے رہتے ہیں کہ نا مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بچے کہہ رہے ہیں، یہ بچے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ مطلب یہ آگے اگر آپ آیت والی اگر دیکھ لیں نا، تو اس سے آپ کو جو لوگ جن کے آ رہا ہے نا کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر گئے، یقیناً یہ نقصان پانے والوں میں سے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے بدلے مطابق درجے ملیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اگر یہ آیت اس کے ساتھ جوڑ لی جائے نا، تو پھر ان پر عذاب کی وعید بھی ہے، ایسے بچوں پر۔ اور آج کی جنریشن، مطلب ایسے لگتا ہے جیسے آج کی جنریشن پہ یہ آیت سوٹ ہو رہی ہے کہ ان کو اگر کہہ دیا جائے نماز پڑھ لیں، اگر ان کو بچوں کو، اور آپ دیکھیں یہ ماں باپ دیندار ہیں، کیونکہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، یعنی ماں باپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی اس زندگی کی نہیں، اس زندگی کی پرواہ کرو، اور مرنے کے بعد تم دوبارہ زندگی، یعنی کہ آخرت کا خوف دلا رہے ہیں ماں باپ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ اوفینڈ ہو رہا ہے کہ کیا ہر وقت مجھے جو ہے نا یہ بولتے رہتے ہیں، یعنی یہاں پہ ماں باپ دیندار ہیں اور بچہ جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دونوں جو ہے، اچھا پھر وہ کیا ہے اس میں ایک اور چیز ہے نا کہ وہما یستغیثان اللہ، کہ وہ اللہ سے فریادیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے یا مغیث، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی یہاں پہ روٹ اس کا آ رہا ہے غائن یا سا۔ تو نا جب وہ ابو انصاری جب مشکل میں آئے تھے نا، تو انہوں نے یا مغیث کے ہی دعا مانگی تھی۔ ابو پہاڑوں کا وہ آسمانوں کا چوتھے آسمان کا جب فرشتہ آیا تھا، تو مجھے بار بار پہاڑ میرے منہ پہ آ جاتا تھا۔ چوتھے آسمانوں کا جب فرشتہ آیا تھا، جب وہ ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، لوٹنے لگا تھا ڈاکو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا 4 نفل پڑھنے کی اجازت دو، تو اس نے ڈاکو نے کہا کہ اچھا چلو پڑھ لو، لیکن میں ماروں گا تو اس نے، حالانکہ ابو انصاری نے کہا تھا، ثابت ہے ابو انصاری نے کہا تھا کہ سامان لے لو مجھے مارو مت، مگر وہ بضد تھا کہ میں ماروں گا بھی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا پڑھی تھی یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بذکر الذی لا یرام و بملکک الذی لا یدام و بنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کا یہ نام لے کر جو ہے نا یہ دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے یہ بھی ہے، اور یہ اصل میں یہ کہ نا اللہ، اور یہ بھی دعا اس طرح دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ دعا مانگتے ہیں پیرنٹس، مگر جو یہ جو بچہ جو ہے یہ کسی صورت جو ہے راہ راست پر آنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ 2 کیریکٹر آ گئے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو احقاف ہے نا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. تو احقاف جو ہے نا حقف کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ریت کے لمبے لمبے جو ٹیلے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو ہے نا قوم کا نام ہے نا، ریت کے لمبے لمبے ٹیلوں کو کہتے ہیں حقف، ہا کاف فا. اور موجودہ عمان کے پاس، عمان اور یمن کے درمیان کا یہ علاقہ ہے، اس دور میں آباد تھا، آج آباد نہیں ہے. یہ آج جو ہے نا یہ پورا علاقہ بے آباد ہے اور صحرا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ ان کی جو قوم ہے نا یہ آباد تھی. ٹھیک ہے، تو ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تم پر اس دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے جو ہے بچائیں. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے نا ان کے پاس، تو یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ معبود، استغفر اللہ، ان کے اندر شرک اور کفر اتنا رچ بس کیا تھا کہ وہ یعنی الٹا، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، کہ نبی کو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یعنی ان کے خیال میں وہ دین پر تھے، قوم کے خیال میں قوم دین پر تھی، اور بلکہ اس پر حیرت کر رہے تھے اور اس پر کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہم صحیح تو کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جب انسان کے اندر جہالت آ جاتی ہے نا، تو وہ جہالت کتنی کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ حق بات تسلیم کرنے سے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، آپ عبادت سے کیوں روک رہے ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں تو صحیح آپ. بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے ہم پر لا ڈالیں. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہی تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی میں. پھر جب کیا ہوا، اچھا، پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا، اب ان پہ عذاب جب آنے لگا نا تو بادل آیا نا، تو وہ کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے. یعنی ان کو اس وقت بھی بالکل بھی یعنی اندازہ نہیں تھا کہ ان پہ عذاب، ارے برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ عذاب والا بادل ہے نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ بادل آئے تو یہ خوش ہو گئے اور کہ بھائی بارش ہوگی، مگر یہ تو عذاب کا معاملہ تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر بادل یا ہر بارش جو ہوتی ہے وہ خیر کی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ بارشوں سے بھی، ہواؤں سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر عذاب، یعنی یہ بھی عذاب کی شکل ہوتی ہے، لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایسا، تیز بارش ہو گئی، رکی نہیں رہی. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فصلیں ختم ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بہت تیز الگ موسم کی بارش ہو گئی. تو یہ بھی عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. موسم ہے ہی نہیں، پوری جو کھیتیاں ہیں وہ تیار پڑی ہیں کٹنے کے لیے، مگر بارش ہو گئی وہ ساری تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے، بعض اوقات پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، بعض اوقات علاقے ڈوب جاتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا ہے. یہ سب شکلیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ عذاب کی شکل ہے، اس کا مطلب ہے. اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل بھی دیے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ نفع نہ دیا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے، یعنی یہ جو سینسز ہوتے ہیں اس سے انسان اللہ کی طرف آئے نا، مگر انہوں نے اپنی سینسز کا صحیح استعمال نہیں کیا. جب آپ آنکھوں کو آپ قرآن سے جوڑتے ہیں نا، یا اپنے اعضاء کو عبادت میں لگاتے ہیں، تو آپ کے اعضاء جو ہے نا خیر پکڑتے ہیں، اور ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ میں نا اضافہ ہوتا ہے. یعنی آنکھوں کے سمجھے یوں کہ نور میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. آپ کی جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر خیر جاتی ہے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز جو ہے نا کریٹ ہونی شروع ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو اعضاء ہیں نا، تو یہ سب اپنے رب کو جانتے ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے ان کو رب کے کاموں میں لگاتے ہیں یا رب کی بات کرتے ہیں سے، تو یہ جو ہے نا تندرست ہوتے ہیں، یہ بھی خیر کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کم سے کم بیمار ہوں، مطلب بیماری آزمائش آ سکتی ہے کبھی بھی کسی پہ بھی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بیمار ہونا، تو آپ اللہ کے ذکر میں زیادہ اپنے اعضاء کو رکھا کریں. یہ آپ کا اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ بیمار کم ہوں گے. یعنی آپ جو ہے ذکر کریں، آپ قرآن پڑھیں، تو آپ ہے نا یعنی بیماری جو ہے نا آپ سے دور ہونی شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اب وہ واقعہ آتا ہے نخلا والا، آیت نمبر 29 میں دیکھیں. وَإِذْ إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. سبحان اللہ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. اچھا، اب یہ طائف سے واپسی کا جو ہے نا واقعہ ہے. اور اصل میں یہ تھا کہ جب قرآن اتر رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی، تو جنوں کو آسمان کی طرف جانے سے روک دیا گیا تھا. اگر وہ جانے لگتے، اس سے پہلے وہ جایا کرتے تھے، کچھ سنگن لینے کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو سنگن لے کے آتے تھے، جیسے پتہ ہے نا فرشتے احکامات اتارتے ہیں، تو فرشتے جیسے ایک دوسرے کو احکامات اتار رہے ہوتے تھے، تو ان کے کیونکہ جنوں کے اور شیطان کو کچھ قوتیں دے رکھی ہیں نا، تو یہ وہ سنگن لے آتے تھے اور پھر کرتے کیا تھے، کاہنوں کو نا بتا دیا کرتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاہن جو باتیں بتاتے نا کبھی کبھی وہ سچی بھی ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ کچھ سنگن لیتے ہیں جو وہ وہاں کے وہ جو شیطان یا جن جو ہوتے ہیں، پھر ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر وہ بتاتے ہیں، اور لوگ امپریس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک بات تو سچی ہو گئی نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جاتے تھے، یہ ان کا دستور تھا، وہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور کچھ سنگن لے کے آ جاتے تھے، اور یہ ان کا کام چل رہا تھا. لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تھا تو ان پہ جو ہے پہرے لگا دیے گئے، ان کو روک دیا گیا، اور جب کبھی وہ جانے لگتے تو ان پہ شہاب ثاقب پھینک دیا جاتا تھا. تو اس سے ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی جنوں کی جماعت میں کہ آخر ہے نا کیا ایسا واقعہ ہونے والا ہے زمین پر، یا کیا ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں رسائی نہیں مل رہی آسمانوں میں. تو انہوں نے، ان کے سرداروں نے، ان کے بھی پورے قافلے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو بھائی زمین میں بکھرو اور زمین میں دیکھو کیا انیوژل چیز ہو رہی ہے، کیا ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو ہے نا مطلب آپ ڈھونڈ کے لاؤ کہ جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روکا گیا. تو اس لیے یہ جو جنوں کے گروہ جو تھے وہ انویسٹیگیشنز کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے. تو انہی گروہ میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا تھا. یہ وہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ یہ اس وجہ تھی کہ اس کی کہ ہم پر بندش تھی آسمان پہ جانے میں. اب یہ جنوں کی جو ٹولی تھی یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئی تھی. اور نا پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ مطلب جب یہ سنا انہوں نے، تو آپ دیکھیں ان کو کس نے ادب سکھایا تھا کہ وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. یعنی قرآن کا نا ایک جیسے کہتے ہیں کہ میں تو اس کو کہوں گی کہ اس کا بیسک ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموش ہو ہی جانتے ہیں. جنوں کو بھی پتا تھا، آنے کے انہوں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ خاموش ہو گئے اور اس کو سننے لگے. اچھا، قرآن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب قرآن انسان سنتا ہے نا تو بھی اس کا دل بدلتا ہے، اور قرآن اٹ سیلف تبلیغ ہے. یعنی قرآن جب اور ہمیشہ تبلیغ قرآن سے ہی ہوتی ہے. یہ میں ہمیشہ پوائنٹ پہلے بھی میں کئی دفعہ بتایا. ہم لوگ ہے نا مطلب میں جب یہاں پہ حیدرآباد میں جب میں آئی تھی تو ایک دو دفعہ میرے بھی درس وغیرہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، تو میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ نا لوگ درس نا مختلف کتابوں سے دیتے ہیں. یعنی کوئی کتابچہ رکھ لیتے ہیں یا مسلکی کچھ ہوتے ہیں، بکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اور موسٹلی اس کے ساتھ رٹی ہوئی چیزیں بتا دیتے ہیں، یا کچھ واقعات ہوتے ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا یہ کون سا تبلیغ کا انداز ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ تاریخ بتا رہے ہیں نا، تو مطلب دین تو نہیں بتا رہے. دین از نوٹ تاریخ نا.
تو اگر ہے بھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک ہونی چاہیے اس کا کوئی نہ کوئی، اور وہ بھی پھر مستند ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال مجھے یہ بات بڑی، میرا ہمیشہ سے دستور یہ رہا، مطلب ابھی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی، لیکن میرا ہمیشہ سے دستور رہا جب میں اس فیلڈ میں آئی کہ میں قرآن کو کے ساتھ درس کا معاملہ رکھتی ہوں. یعنی جہاں کہیں ہوتا ہے تو، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ تبلیغ جو ہے نا قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن آپ کی ٹریننگ کرتا ہے، قرآن آپ کی تربیت کرتا ہے. قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب آپ اس سے لنک کر کے اپنی بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی بات کریں گے نا تو وہ دل پہ اثر کر جائے گی، مگر آپ کی خالی بات، اونلی آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. لیکن آپ قرآن کے ساتھ اگر اپنی دو بات ملا کر سمجھانے کے لیے، یعنی اس مکسنگ نہیں، سمجھانے کے لیے، اس آیت کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے دل پر اثر کرے گی. تو تبلیغ از قرآن، تبلیغ از حدیث. ہم میری اور آپ کی باتیں از ناٹ تبلیغ. ٹھیک ہے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بات ہو قرآن سے اس کا ریلیونس ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور چل دی اور کہنے لگے کب تبلیغ ہو گئی. کیونکہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ کا مقصد یہ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کتاب سے جوڑنا ہے. تو پھر اس کتاب کو بیچ میں آنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں ان کی تبلیغ ہوئی ہے قرآن سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب سنا اور یہ ایمان لے آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ نا، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بات یہ کہ وہ جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور کئی ایسے واقعات آتے ہیں جس میں جن جو ہے نا وہ دعوت دینے کے لیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رات بہت گہری رات تھی، اور ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے اور ہم پوری رات ان کو ڈھونڈتے رہے. ہمیں بہت فکر ہو گئی کیونکہ ہمیں یہ بھی تھا، رسک تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جان کو بھی خطرات تھے، لیکن وہ نہیں مطلب ہمیں ملے. فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ میں جنوں کی دعوت پر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا. اور پھر انہوں نے اپنے قدموں کے نشان بھی دکھائے کہ میں اس طرف گیا تھا. تو اور یہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر وہ جن جو تھے وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، حق جانتے تھے نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن میں عقائد ہیں، جن میں بھی عقائد ہوتے ہیں، جن غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جن جو اہل کتاب بھی ہوتے ہیں، اور جن مسلمان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک اور واقعہ آتا ہے صحابی کا، آتا ہے کیا نام تھا صحابی کا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا واقعہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور غزوہ جہاد کا حکم آ گیا. تو اس دوران انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کے آنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دی. تو وہ گھر کی طرف گئے تو، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا جو ہے نا ہتھیار ساتھ لے کے جانا، کیونکہ جہاد چل رہا تھا نا، جہاد کے معاملات تھے. تو بہرحال وہ گئے تو دیکھا اپنی بیوی کو وہ باہر کھڑی ہوئی تھی. تو ان کو بڑی غیرت آئی کہ میری بیوی جو ہے اس طرح باہر کھڑی ہوئی. نیزہ انہوں نے انہی پہ تان لیا. تو کہا کہ تم ادھر کی چھوڑو، تم اندر کی خبر لو. بیوی نے کہا. تو وہ اندر جب گئے تو وہاں پہ ایک سانپ تھا، اور سانپ تھا تو انہوں نے جو ہے نا نیزے سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نیزہ اس سانپ کو لگ گیا. اس سانپ کو لگ گیا، اور اس سانپ کو جیسے لگا تو وہ سانپ بھی تڑپنے لگا، اور ساتھ ہی وہ صحابی بھی تڑپنے لگے. اور فائنلی وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ پہلے سانپ مرا تھا یا پہلے یہ. بہرحال دونوں کی مطلب سانپ بھی مر گیا اور وہ جو صحابی تھے وہ بھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اب جو ہے نا کچھ ایسے جن ہیں جو مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمان جن اکثر بیشتر سانپوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی گھر میں کوئی سانپ آئے تو اس کو 3 دفعہ اس کو ڈراؤ، اس کو نکل جانے کے لیے کہہ دو. اگر اس کے باوجود وہ نہ نکلے تو پھر جو ہے وہ اس کو مار دو. اچھا، تو اس کا مطلب ہے ایک اور دوسری بات کہ جن شکلیں بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. جنوں کی اپنی کچھ طاقت ہے جو دی ہے. اور یہ بھی ہے ایک ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہے اس زمین پہ پہلے جن آباد تھے، اور وہ جو ہے قتل و غارت کری بھی کرتے تھے،
اور اسی لیے فرشتوں نے کہا نا کہ انسان بنا رہے ہیں تو یہ تو زمین پہ بس آئیں گے تو یہ تو قتل و غارت کری کریں گے. تو اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے. تو یوں سمجھیں کہ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو ایسا لگتا ہے جیسے ریپلیس کیا گیا تھا انسانوں سے. اب انسان یہاں پہ بس رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی ایک پرٹیکولر طاقت ہے, وہ جو ہے نا, اور جن جو ہے نا وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت تک آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. آپ کو جو ذکر اذکار اور حصار دے دیے گئے, اور اگر آپ ان سے ڈریں گے تو وہ اور ڈراتے ہیں, وہ اور طاقتور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پچھلے زمانے کے لوگ جو تھے جاہلیت کے دور میں, تو وہ بتاتے تھے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب ہم پڑاؤ ڈالتے تھے تو جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے کہیں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی دعا سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ پڑھا کرو, کیونکہ ان سے پناہ نہیں مانگنی, اللہ سے پناہ مانگو, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, ٹھیک ہے. تو ان کے اور ان کی 3 اقسام بھی بیان کی تھی. میرا خیال ہے ابن کثیر نے 3 اقسام بیان کی تھی. اور وہ یہ تھی کہ بھئی اڑنے والے جن بھی ہوتے ہیں, اور تیرنے والے جن بھی ہوتے ہیں, اور چلنے والے رینگنے والے جن بھی ہوتے ہیں. اس طرح سے ان کی اقسام ہوتی ہے. اور یہ اسپیشیز ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کی ایک ہی اسپیشی ہوتی ہے نا, یعنی اس کے 2 پاؤں ہوں گے, 2 ہاتھ ہوں گے, ایک سر ہوگا. لیکن جانوروں کی تو اسپیشیز الگ الگ ہوتی ہے نا, اس میں ریپٹائلز بھی ہوتے ہیں, اس میں 4 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جانوروں سے مشابہ والی چیز ہوتی ہے کہ ان میں نا, میں نے بتا دیا نا, ان میں الگ الگ قسم کی ہوتی ہے, اور پھر یہ مطلب شکل بھی بدلتے ہیں. تو جیسے ایک اور واقعہ آتا ہے ایک صحابی کا, کہ وہ ان کے کھجور کے باغات تھے اور وہ ان کی نگرانی خود کرتے تھے. تو ہے نا ایک دفعہ دیکھا کہ, اور وہ اس کو سکھاتے تھے, جیسے نہیں چھوارے بنا کے جیسے ہوتا ہے, تو وہ اس کو سکھایا کرتے تھے کھجور کو. تو ایک جگہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ اچانک مطلب کم ہو رہی ہے کھجوریں, سکھائی ہوئی کھجوریں کم ہو رہی ہیں. تو انہوں نے مزید نگرانی رکھنی شروع کر دی. تو دیکھا کہ ایک لڑکا ٹائپ جو ہے نا شخص تھا ایک سائڈ پہ نا. تو یہ صحابی گئے اور ان سے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب بھی دیا. تو کہا کہ تمہارا تعلق کس سے, تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو کہا کہ میں جن ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو وہ کتے جیسے ہاتھ تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے جسم پہ بال بہت زیادہ تھے. تو ان صحابی نے کہا کہ تمہیں چوری کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سمجھ گئے کہ یہی کھا رہا ہے. تو کہا تمہیں چوری کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑا اچھا صدقہ کرتے ہیں نا, تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کے صدقے میں سے کچھ شرکت کریں. تو یہ واقعہ اس طرح سے, کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. وہ جیسے وہ والا واقعہ ہے جس میں وہ آیت الکرسی, وہ شیطان کا واقعہ ہے بہرحال. اچھا شیطان اور جن الگ الگ ہیں ویسے تو, اکثر و بیشتر لوگ اکٹھا کرتے ہیں, لیکن یہ 2 الگ کیٹیگریز ہیں ویسے. جن الگ ہیں اور شیاطین الگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو گڑمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال جنوں کو, اور وہ واقعہ بھی ہے جب وہ ایک جن سامنے آیا تھا, نماز پڑھتے ہوئے سامنے آیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا رہے تھے. صحابہ کرام نے بعد میں جب نماز ختم ہو گئی تو پوچھا کہ آج ہم نے وہ آپ کی دیکھی کہ جو آپ نماز میں ویسے نہیں کرتے. اور انہوں نے دعا بھی پڑھی تھی, اعوذ باللہ نک اس طرح سے کر کے دعا بھی پڑھی تھی. تو ہے نا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جن تھا جو کہ سامنے آیا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس کو, پہلے میں اس کو ہٹا رہا تھا, پھر میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ لوں. پھر مجھے ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ مجھے حضرت سلمان کی دعا کا خیال آ گیا تھا, اور پھر یہ کہ نا اور ایک جگہ پہ نہیں بھی آتی. ایک روایت میں یہ واقعہ یہ جملہ نہیں بھی آتا کہ حضرت سلمان کی. تو انہوں نے کہا کہ نا اگر میں اس کو یہ جملہ آتا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ لیتا نا تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے. ایک جگہ پہ یہ ہوتا ہے گیند بنا کے کھیلتے یعنی کہ اس طرح سے کہ میں, یعنی یہ چیز ہے کہ اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے, نہیں صحابی نہیں تھے, ایک شخص تھا جس کو جنہوں نے قید کر لیا تھا. یعنی جن قید بھی کر سکتے ہیں, جنہوں نے قید کر لیا تھا, اور نا وہ جنہوں کے پاس کافی عرصے تک رہا تھا, اور پھر جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ نا جب آیا مدینے میں تو وہ نا جنوں کی باتیں کرتا رہتا, وہ ظاہر طرح سے رہ کے آیا تھا,
تو اس کو کہتے تھے لوگ وہاں پہ کہ حدیث خرافہ کہا کرتے تھے کہ وہ حدیث خرافہ کرتا ہے نا، تو یعنی کہ حدیث کا مطلب بات بھی ہے نا، تو وہ اس تو وہ پھر ہے نا بہرحال ایسا بھی ایک چیز ہوتی ہے. بہرحال ان کی اپنی ایک دنیا ہے. اور اگر آپ حصار باندھیں، اگر آپ اپنے مطلب اگر آپ اپنی کمپلیٹ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پر عمل کریں تو پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اور شرارتیں کرتے ہیں مگر مسلمان جن جو ہوتے ہیں نا وہ موسٹلی نہیں تنگ کرتے. اور ان کا کھانا بھی ڈیفائن ہے، گوبر اور لید جو ہوتی ہے اور اس طرح سے ہڈی جو ہوتی ہے وہ تو ان کے جانوروں کا چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو ہڈی جس پہ کہ بسم اللہ پڑھ لیا گیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہڈی ہوگی نا جب تمہارے پاس آئے گی تو وہ پہلے سے زیادہ اس پہ گوشت لگا ہوا ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا. ان کی تعلیم دی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جانوروں کا کھانا جو کہ لید اور یہ گوبر وغیرہ یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا نا ان سے استنجا کرنے سے، ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تھوڑا سا میں نے آپ کو میرا خیال ہے بتا دیا، بس اتنا ٹائم نہیں ورنہ میں اور بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتی کیونکہ یہ بھی ایک الگ دنیا ہے. اور جنوں کی ہوتی ہے، جن ہوتی ہے، جی جن ہوتی ہے کیونکہ جن ہی جایا کرتے تھے ہوتا ہے. اور یہ جو موکل وغیرہ کا معاملہ ہے وہ یہی ہے، یہ کاہن وغیرہ اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے مگر وہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا جیسے کرنے کی وہ بڑی ناپاک چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ قابو میں کرتے ہیں، یہ بالکل ہے کرتے ہیں. اور پھر وہ جا کے ہاں جی بالکل ہوتا ہے. اور وہ اسی کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کاہن قابو میں کرتے ہیں اور وہ ان کو بھیجا کرتے تھے. یہ ذائچے وغیرہ بھی اس طرح بتاتے ہیں. تو اور وہ پھر کہیں بھی وہ پھر رسائی رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ماں کا نام پوچھتے ہیں نا یہ لوگ، تو وہ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ پھر اس کا پورا ذائچہ اس کی پوری اوریجن اس کے سامنے آ جاتی ہے. ان کے پاس ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کس کا مطلب اس کی پوری جیسے لسٹ، اس کی پوری جو ہے زندگی، اس کی پوری جو ہے نا بیک گراؤنڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ بالکل ہوتا ہے ایسا، وہ کرتے ہیں اور پھر وہ معلومات لے کے آتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ کتنا پہنچا ہوا ہے نا. بیسیکلی تو آپ کے گھر میں آ چکا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر جب اگر پیچھے پڑ جائے نا یہ تعویذ وغیرہ جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا حدیث میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تعویذ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لے کے آؤ میرے پاس، اگر اس میں شرک ہے تو پھر نہیں. اور موسٹلی ہمارے معاشرے میں شرکیہ ہی ہوتے ہیں. اور تعویذ تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں وہ بھی تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا کہ اس کے جب بیعت کر رہے تھے تو ایک شخص کے ہاتھ میں تعویذ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعویذ کہ اگر ہے تو میں نہیں کروں گا بیعت. تو تعویذ کی ممانعت ہے اسلام میں، ہمارے مذہب میں تعویذ کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا لیکن پھر بھی ہمارے یہاں یہ کی جاتی ہے. ہمارے یہاں رقیہ شریعہ ہے وہ کر سکتے ہیں. دم کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. دم میں یہ کہ آپ وہ تھتکار کر سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں. پانی پلانے کا بھی ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے. اور جیسے ہلکا سا تھتکارنا یا پھونکنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے بستر پر تو وہ جو ہے اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کے معذتین اور وہ پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. یہ بھی ثبوت مل گیا ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن تعویذ یعنی گلے میں لٹکا لینا اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ تعویذ ہے نا تعویذ کا یا کوئی اثر ہوتا ہے کچھ، اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا اور نہ ہی یہ پسندیدہ چیز ہے اور نہ ہی یہ شریعت میں جائز چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو یہ اصل میں اس میں سورہ الاحقاف میں یہ واقعہ تھا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. یعنی کتنے بھی اچھے اعمال کیے لیکن جس نے کفر کیا یا اس نے اللہ کی راہ سے روکا. اچھا اللہ کی راہ سے روکنا کیا ہوتا ہے کہ کچھ اس سے پہلے بھی یہ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا ہے. مثلا خود برا نمونہ بن جانا، کسی کو جو ہے اللہ کے راستے پہ وہ جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بد مزاح کر دینا، مس انڈرسٹینڈنگس پھیلا دینا، دین کے بارے میں غلط چیزیں عام کر دینا. تو اللہ کی راہ سے روکنے کا کوئی بھی معاملہ جو ہوگا تو وہ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ انسان کی جو اعمال ہے وہ برباد ہو جائیں گے. استغفر اللہ.
جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس پر بھی ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی یعنی قرآن، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں بیسکلی اس میں جو ہے نا جو کہا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا جو پہلے جو سارے کفار ہیں یا اہل کتاب ہیں تو ان کا ہے کہ بھی اگر وہ ایمان لے آئیں، اچھے کام کریں اور اس پر بھی ایمان لائیں، یعنی دیکھیں نا دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یعنی پہلی شریعت پہ بھی اپنی بھی شریعت پہ ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ واضح بھی کر رہا ہے کہ ان کا سچا دین جو ہے وہ تو اسلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، اور حدیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں قبل الاسلام جو اس نے کوئی بھی گناہ کیے کوئی بھی قبل، تو وہ جو ہے نا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ اچھا اب اس آیت پہ آئیں، میری بڑی پسندیدہ آیت ہے، اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے ایم آف مائی لائف، آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں اگر تم، آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ کا دین جو ہے نا، اور اچھا اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ اس کی سربلندی کے لیے کوشش کی جائے، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کی جائے اور اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لگائی جائیں۔ مثلا کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال لگائیں، کسی کے پاس جو ہے ذہانت ہے وہ ذہانت لگائیں، کسی کے پاس بیان کی طاقت ہے تو وہ بیان لگائیں، کسی کے پاس اور کوئی مطلب لکھنے کی طاقت ہے، لکھ کے اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے وہ لگائیں، کسی کو ٹیکنالوجی آتی ہے، کمپیوٹر کا علم ہے، پھیلا سکتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا مگر وہ اس کی نشر کر سکتا ہے تو وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے تو وہ سب اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگانی ہے۔ یہ آج کا بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے جس کو ہم جو ہے نا بڑا لائٹر وے میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور پھر اللہ کی عبادت کو عام کریں، اللہ کی یعنی اللہ کو مشہور کریں۔ ایک وہ حدیث کا بھی بڑا مجھے خوبصورت لگتی ہے جس کا کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں مشہور، یعنی اس کا مفہوم کچھ ایسا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہی ہے، اور مجھے پرسنلی وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ انسان، آپ دیکھیں دنیا میں آج تک جتنی بھی مخلوق ہے انہیں اس طرح سے رب تعالیٰ کا نام سربلند نہیں کیا جیسے انسان کر رہا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹارگٹ بھی دیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو ٹارگٹ دیا بھی نہیں، دیتا تو وہ بھی کر، مثلا آپ دیکھیں فرشتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹارگٹ نہیں دیا کہ تم جو ہے دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، ورنہ فرشتے ہم سے زیادہ اچھا کام کر لیتے ویسے، ٹھیک ہے۔ فرشتے تو بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں مگر فرشتوں کے اپنے کام ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی اپنی جو اپنے کاموں میں لگے، اللہ تعالیٰ کے جیسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کام کو انجام دینے کے لیے، دنیا جو چل رہی ہے اس میں جو امور انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہے نا رکھے ہوئے، بے شمار فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور جو دنیا میں دین کو عام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ لگایا انسان کے ذمے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان کو کر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کسی کے سامنے بات کرتا ہے تو اس میں اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم ہے نا واقعی یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ خود اپنے دین میں بھی استقامت آئے گی۔ یثبت اقدامکم، تمہارے بھی قدم جو ہے نا اسی وقت ثابت ہو سکتے ہیں جب تم میرے دین کی سربلندی کی کوشش، ورنہ تمہارے بھی قدم اکھڑ جائیں گے، کیونکہ اکیلے تنہا تم کتنا جو ہے نا اللہ کے دین پہ قائم رہتے ہو۔ آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں اگر ایک موحد ہو اور باقی سب موحد نہ ہو تو اس کا اپنی توحید بھی جو ہے نا اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے ارد گرد جو ہے ایسے اپنے ہم خیال لوگوں کو جو ہے نا جمع کر لو، اور وہ ہم خیال لوگ کیسے ہوں گے؟ جب تم ان دین کی تبلیغ ان کو کرو گے،
مگر ہمارا تو الٹ معاملہ چل رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم تو خود بھی ان کے ہم خیال ہو رہے ہیں. مروب آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ مسلم دنیا مغرب دنیا سے مروب ہو رہی ہے, جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. آج مسلم دنیا مغربی دنیا سے مروب ہو رہی ہے. اوکے نہیں, وہ بہت اچھے چل رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ان کی کچھ کوالٹیز ہیں, مگر جو بھی ہو ان میں ایمان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا انسان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کے لیے اٹموسٹ کوشش کرے جو اس سے ہو سکے. اور وہ حدیث دیکھ لیں کہ ایک آیت بھی اگر پھیلا سکو نا تو پھیلاؤ. اب ایک آیت دیکھیں کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے نا کہ ایک آیت, یعنی کسی کو یہ کہہ دیا کہ اگر ایک آیت آتی ہے نا تمہیں ایک آیت بھی, تو اس کو بھی بتا دو, آگے بتا دو. اور بعض جن کو تم بتاتے ہو وہ زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہوتے ہیں تم سے زیادہ, یہ بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے, اور ان کا اجر بھی جو ہے تمہارے ساتھ جڑ جائے گا, یعنی تمہارے اجر میں اضافہ ہوتا چلے جائے. ان کے اعمال نامے میں, ان کا اعمال نامہ تمہارے اعمال نامے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا کہ وہ جو عمل کریں گے تمہیں بھی اس کا جو ہے نا اجر لکھا جائے گا. تو کتنا مطلب انسان کے لیے وہ بات ہے. اور اب انسان کیسے اس بات سے پیچھے رہ سکتا ہے, کیسے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ سکتا ہے ریلیکس ہو کے. بسم اللہ, کہ ہم کیا نہیں ہم تو دین کا کام نہیں کر سکتے, جو بھی جس بھی لیول پہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو ہی تم دین کا کام کرو. بھائی اپنی فیملی میں عورت کا تو ٹارگیٹ اور عورت کا نصاب تو بہت ہی کم ہے, اپنی فیملی میں کر لیں, اپنے لوگوں, اپنے گھر والوں, اپنے بچوں, ان کو بتائے دین کے بارے میں. تو یہ وہ آیت ہے کہ جس پر عمل کیے بغیر انسان کا جو ہے نا نجات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں نا جو سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے. اور پھر یہ منافقین کی اگر آپ 16 میں دیکھ لیں نا, تو منافقین کا بڑا رہا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں, یہاں تک کہ جب تیرے پاس جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی لاپرواہی سوال پوچھتے ہیں, اس نے ابھی کیا کہا. یعنی قرآن جیسا آپ نیت کے ساتھ پڑھیں گے, سنیں گے, تو ویسا ہی آپ کے دل میں اثر کرے گا. اگر آپ اس کو لاپرواہی سے سنیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گی, آپ کی اندر کوئی خیر نہیں اترے گی. لیکن آپ غور سے سنیں گے تو وہ جن بھی جو ہے نا وہ اپنا دین بدل گئے تھے. صرف انہوں نے اتنا ہی کیا تھا, ادب کیا تھا کہ غور سے انہوں نے خاموشی سے سنا تھا. ٹھیک ہے, اور جب آپ نہیں سنتے یا جب آپ نہیں اس پر, تو پھر یہ منافقین کا بات آ رہا ہے کہ وہ آتے تھے محفل میں بیٹھے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ دوسروں سے پوچھتے تھے کیا کہا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنے خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا. ٹھیک ہے, یعنی ہدایت بھی جو ہے نا بڑھنے والی چیز ہے. ہدایت یعنی جیسے کسی درخت کی طرح گروئنگ چیز ہے. جیسے کوئی پودا ہوتا ہے نا جو گرو کرتا ہے, تو ہدایت بھی گرو کرتی ہے. کب گرو کرتی ہے؟ جب ہدایت کے ساتھ اور ہدایت ملتی ہے اور علم ملتا ہے, جب اس کے ساتھ عمل مل جاتا ہے آپ کا, تو وہ اور گرو کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو زیادہ کرتے ہیں. یعنی آپ خود سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کو, مگر جب آپ پہلی ہدایت کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں نا, تو وہ خوش ہو کر آپ کی آلریڈی موجود ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے نا, کہ جب آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہلی موجود ہدایت کے کو آپ اویل کر لیتے ہیں, یعنی اس کے ساتھ انصاف کر جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور آپ کی اس ہدایت میں اپنی طرف سے مزید ہدایت ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ. اور کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ آیت نمبر 24 میں دیکھیں کہ قرآن جو ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو لازم پکڑو. بلکہ یہ ابی کعب کا پہلے میں بتا دوں, ابی کعب فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی ہے, حکمت کی روشنی ہے, علم کا سرچشمہ اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے, ماڈرن بک ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن جو ہے نا یہ آپ کے مسائل کا حل ہے. آپ کے دل اور دماغ کے تالے جو ہے نا قرآن سے کھل جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. قرآن سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں, ان کو حقائق سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں, انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, اور یہ سب کب ہوتا ہے کہ جب افلا یتدبرون القرآن کا تدبر کیا جائے. تدبر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ غور و فکر, آیات پہ رک جانا, غور کرنا کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن آپ کو ہوتا ہے آیات کا ایک تو ہوتا ہے کہ سامنے جو آپ کو میننگ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ہے جو اس کے انٹرنل, جو اس کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے آپ کا. تو تدبر از ڈی کوڈنگ آف دا پیغام جو کہ اس کے اندر جو ہے نا چھپا ہوا ہے. تدبر اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہے بڑے لیول کا کام, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن کو اصل میں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ وقت لگاتے ہیں. قرآن کا ماہر اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن. تو کتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کا. اور مہارت یہی ہوتی ہے. مہارت سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کے ہم کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا لرنر, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے والا, ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ایکسپرٹ. تو یہ قرآن کا ایکسپرٹ ہوگا جو کہاں ہوگا؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کے بعد. اور مقرب فرشتے عرش کے اگلے عرش سے صرف ایک درجہ نیچے کس کا ہے؟ درجہ مقرب فرشتوں کا. اور اس سے نچلا درجہ پھر کس کا ہوا؟ قرآن کے ماہر کا. ٹھیک ہے نا. تو کتنی خوبصورت بات جو ہے نا یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے برابر ہی کر دیا جائے کیونکہ وہ ساتھ ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ صحیح ہے. اور پھر سورہ الفتح پہ آ جائیں, کیونکہ سورہ حدیبیہ, وہ سورہ الفتح جو ہے نا اس میں فتح, اس میں صلح حدیبیہ کا بتایا جائے گا نا, تو اس لیے اس کو ذرا سمجھ لیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھلا فتح عطا کر دی, تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور پیچھے جو سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو سب کو معاف فرمائے, اور تجھ پر اپنا احسان پورا کرے, اور تجھے سیدھی راہ چلائے, اور آپ کو ایک زبردست مدد دے دے. اچھا, یہ معاملہ, اور اس کو اگر ہم اس سے آگے جوڑیں, کیونکہ آگے بھی آیات اسی سے متعلق ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح مکہ کہتے ہو, جبکہ ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا یہ سارا آگے آپ دیکھیں گے اس میں بیت رضوان کا ذکر آ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا. میں پہلے آیات کو ذرا تھوڑا سمجھا دوں, پھر میں ایک ساتھ یہ بتاؤں گی, کیونکہ بیت رضوان کا آئے گا 18 میں آ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو بیت رضوان کیا تھی؟ بیت رضوان کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ گئے تھے عمرہ کے لیے, عمرہ کی نیت سے, تو تو انہوں نے روک لیا تھا مکہ کے مشرکین نے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے سفیر بنا کے بھیجا تھا مشرکین مکہ کے پاس, کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن وہ کافی ٹائم تک آئے نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو افواہ یہ اڑ گئی کہ شاید ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. تو اس پر یہ بیت رضوان لی گئی تھی کہ پھر ہم بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بیت رضوان پر. اچھا, اب میں آپ کو یہ سارا بتا دوں کہ اس میں ہوا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا تھا, جس کا آگے ابھی ذکر بھی آئے گا قرآن میں بھی آئے گا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں. اچھا, جو انبیاء کے خواب آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بمائن وحی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فوری طور پر جو ہے نا, کیونکہ اس میں یہ طے نہیں تھا کہ کب جانا ہے اور کب نہیں جانا, تو انہوں نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ رخت سفر باندھا, اور نا انہوں نے جو ہے نا کیونکہ ان کو عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ, تو پھر نا انہوں نے فوری طور پہ نا عمرہ کا حکم جاری کر دیا. اور جو ہے نا کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی اچھا ہوئی اس کی تعبیر آئندہ سال, وہ ہوا عمرہ لیکن اس کی تعبیر آئندہ سال ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن خواب میں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے خواب کی مدت میں فرق ہو سکتا ہے, یعنی خواب حق ہے مگر خواب کی مدت میں فرق ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے, لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا. اور اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ, اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا.
لیکن وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ افواہ پھیل گئی ان کی شہادت کی، تو اس پر جو ہے ان کے بدلہ لینے کی بیعت جو ہے وہ بیعت رضوان کہلائی، اور یہ افواہ بعد میں غلط نکلی۔ تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی، تو مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا اور اپنے سر بھی منڈوا لیا اور قربانی کر لی۔ لیکن اس میں وہ واقعہ یاد کریں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو کوئی بھی، کیونکہ کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی تو کوئی بھی راضی نہیں تھا احرام اتارنے پر، نہ ہی سر منڈوانے پہ، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کریں، آپ یہ عمل کر لیں، تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا اس پر اس کی پیروی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا پھر اس کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک جو چیز ہے کہ وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب صلح حدیبیہ میں جو ہے نا 3 شرائط تھیں، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بطور قوم تسلیم کیا گیا تھا، اس سے پہلے تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے نا، تو معاہدہ تو قوموں کے درمیان ہوتا ہے نا، تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اس سال جو ہے نا عمرہ کے لیے مسلمان نہیں جائیں گے مکہ، لیکن یہاں سے اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے، اور لیکن اگلے سال جو ہے وہ آ سکنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے بسمکا اللہم استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوا دیا، اور حضرت علی نے اعتراض بھی کیا کہ میں نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو اس پر بھی حضرت علی کو اعتراض، حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا آپ کا نام، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے محمد رسول اللہ کو مٹا کے صرف یہی لکھ دیا، محمد بن عبداللہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو شکیں جو ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور یہ پتہ کیا ہوا تھا کہ فوراً ہی ایک صحابی جو ہے نا وہ مسلمان ہو کے آئے تھے اور ان کو واپس کرنا پڑا تھا، لیکن وہ صحابی پھر ادھر نہیں گئے تھے، وہ ایک اور جگہ پہ چلے گئے تھے، وہ پورا واقعہ آتا ہے، اور وہاں پہ ایک طرح سے انہوں نے تبلیغ کا ایک پورا مرکز بنا لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو دوسری شک یہ تھی کہ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، تو بھئی ہمیں تو چاہیے بھی نہیں، مطلب اس میں ہمارے لیے خیر تھی نا، جب اس میں بات میں پتہ چلا کہ اس میں کہ اگر کوئی ان دشمنوں سے ملنا چاہتا ہے تو چلے جائے مسلمانوں کو، بلکہ وہ اگر دشمن کا بندہ ہے اور وہ اگر رہ رہا ہے تو وہ زیادہ تکلیف دے۔ بہرحال یہ شک جب اس وقت نہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی نا کہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شک یہ تھی کہ مسلمان آئندہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں 3 دن قیام کر سکیں گے، لیکن انہیں ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ 2 باتیں اور بھی لکھی گئی کہ اس سال لڑائی موقوف رہے گی، اور قبائل میں سے جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہیں قریش کے ساتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، صحیح ہے۔ تو پھر نا یہ جو اس میں یہ سارا پورا طے ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے جو ہے نا پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں 1 سال کے بعد ہی فتح مکہ ہو گئی تھی، اس لیے صحابی کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے کہ فتح مکہ کو تم لوگ جو ہے نا فتح شمار کرتے ہو، ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے اس کے بعد ہی تو پھر فتح مکہ ہوئی تھی، کیونکہ جنگ بندی ہو گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے یہ شرائط بہت اچھی، اس پہ ہمارا پورا یعنی کہ یہ پورا پیپر آیا تھا ہمارا اس پہ نا کہ صلح حدیبیہ کے، تو وہ شرائط پہ ہم نے پورا مقالے لکھ دیے تھے، ہم نے سب چیزیں کہ اس میں ہمیں اس میں کیا فیوریبل چیز ہے، اس میں کیا، تو وہ ساری جو ہے نا شرائط مسلمانوں کے حق میں ہی جاتی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، یعنی معاہدے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بیک فٹ پہ جا کے جب کوئی معاہدہ کیا جائے، وہ بظاہر بیک فٹ پہ لگ رہا ہے مگر وہ فیوچر کے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے، فیوچر کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمانوں کو بہت سکون سے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا بہت اچھا موقع ملا تھا، کیونکہ جنگ بندی ہوئی تھی نا، اور غیر قوموں سے معاہدوں پہ بھی پابندی نہیں تھی، تو معاہدے بھی ہوئے، تو یہ جو ہے نا ایک مسلمانوں کے امن قائم کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی تھی صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی مختصراً میں اتنا ہی بتا سکتی ہوں ابھی اس میں اتنا شارٹ ٹائم میں، اور بیعت رضوان آگے وہ آ رہا ہے سارا، میں نے آپ کو ویسے ایک ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے خوش ہو گئے جب وہ درخت کے تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس نے معلوم کر دیا، اس پہ ان پہ اطمینان نازل ہوا، اور انہیں قریب کی فتح نازل فرمائی، یعنی کہ یہ فتح نازل کر دی، اور پھر جو ہے
آگے جو ہے نا وہ بھی فتوحات جن کا وہ حاصل کریں گے، یعنی کہ خیبر میں، اور وہ تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خوشخبری دے دی ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے نا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کتراتے ہوئے اور چین کے ساتھ نڈر ہو کے، اور وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو معاملہ ہے نا وہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں سورہ الحجرات. اچھا، اس سے پہلے بلکہ میں یہ بتا دوں، یہ جو صحابہ کرام کی میں نے اس پہ بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. محمد اللہ آیت نمبر ہے 29. اب اس میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے رضامندی کی جستجو میں. ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال تورات میں اور ان کی یہی مثال انجیل میں. ٹھیک ہے، اب یہ صحابہ کرام کی اصل میں صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کافروں پہ لیکن سخت ہیں مگر آپس میں بہت رحم دل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی انسان دیکھیں کہ کیا آپس میں ایمان کی وجہ سے ہم بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی جو بات جو مجھے پرسنلی آیات اچھی لگتی ہیں کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے کلمہ جو ہے نا کافی ہے. مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونے کے لیے ایمان کافی ہے. ہم اس بات کو کافی نہیں سمجھتے نا. یعنی اگر کوئی ہمیں نظر آئے کہ وہ ایمان والا ہے تو یہ نا اس سے دوستی کرنے کے لیے، اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ لانے کے لیے یہ ایک امر کافی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپس میں جو ہے بہت رحم دل تھے، اور وہ رکوع اور سجدے یعنی کہ بہت عبادت گزار تھے. اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کی آ رہی ہے نا کہ جو ان کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی ایک یعنی قرآن میں اب دیکھیں کتنی خیر کی اور کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے الگ سے. اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ان کا نشان ان کے چہرے پر سجدوں کے اثر سے. ان کی یہی مثال تورات میں، ان کی یہی مثال انجیل میں. یعنی پہلے والے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے نا جو نبیوں کے ساتھ جو ہوتے تھے تو حواریین جیسے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ جو لوگ بھی ہوتے تھے نا تو وہ بہت آپس میں رحم دل ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سورہ حجرات. میں تو ٹائم دیکھ کے جو ہے نا میرا ہو رہا ہے کہ کتنی تیزی سے ٹائم جا رہا ہے، یعنی کہ بہت شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے اخلاقیات کے لحاظ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں. اچھا، اب اس میں ایک تو بات یہ کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے تھے، ظاہر بدوی لوگ بھی آتے تھے، اعرابی لوگ آتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ یا محمد کہہ کے، بعض اوقات وہ حجرے میں ہوتے تھے یعنی اپنے گھر میں ہوتے تھے تو ان کو آوازیں گھر کے باہر سے آوازیں دے کے پکارا کرتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو سولو کریں، ہمیں یہ کام ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے اعرابی جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جیسے معاملات آتے ہیں کہ ایک شخص نے تو گلے میں ایک پھندا ہی ڈال دیا تھا کہ آپ، اور ایک شخص نے آ کے کہا استغفر اللہ، کہا کہ تقسیم آپ صحیح نہیں کر رہے. تو پیچھے آپ آیات پڑھ چکے ہیں کہ جو اعرابی لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سخت دل ہوتے ہیں، تو ان کو اصل میں سب کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ادب سے بات کرو. اگر وہ اپنے گھر میں ہیں، اپنی فیملی میں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گھر کے اندر آرام بھی نہ کرنے دیں اور باہر سے آوازیں دے دے کے بلا رہے ہیں آپ ان کو، اور ان کو ایسے مخاطب کر رہے ہیں جیسے آپس میں آپ فرینڈس میں آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں. یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کا ایک خاص ادب ہوتا ہے، یعنی ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ وہ بدنصیب ہوتا ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہمارے سامنے نام آئے تو ان پہ درود پڑھیں اور ان کا اچھے، جیسے میں اکثر آپ کو کہتے ہیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی نہ کوئی اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے، تو وہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہاں سے یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ کہ اب وہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن تو قیامت تک پڑھنے کے لیے، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سمجھ،
اپنی رائے یا اپنی مرضی سے کوئی رائے کوئی فیصلہ نہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اپنی رائے نہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ نہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اور ذہانت کے اوپر اپنی سمجھ اور ذہانت کو مت ٹھوسو۔ تو یہ بات یہاں پہ حدیث سے آگے نہیں پڑھنی، بدعت میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، بدعت میں جانا یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث جب آ جائے تو پھر اس کے آگے آپ کی زبان خاموش ہو جانی چاہیے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہمیں، یعنی یہ وہ ادب ہے جو میں سمجھتی ہوں آج کے مسلمانوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں آج کے مسلمانوں کے پاس یہ ادب نہیں ہے، حدیث سنائے ان کے سامنے کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیث ہے نا، تو آپ ہمیں بتائیں فلانے عالم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں تو خود بعض اوقات میرا چہرے پہ سرخی سی آ جاتی ہے، میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پبلک ڈر سے کچھ ایسا ہے، کوئی چیز پوچھ لی جاتی ہے، سوال پوچھ لیا جاتا ہے، جواب دینا بھی پڑ جاتا ہے، وہ متنازع بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو مجھے ایک عالم کا قول ہے کہ جس کو حدیث یا قرآن کی آیت جو ہے مطمئن نہ کر سکے، اس کو مطمئن کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ سب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے اور یہ ادب سیکھ لینا چاہیے کہ جب حدیث آ گئی اور وہ بھی مستند اور وہ بھی صحیح حدیث، اچھا یہاں پہ ضعیف یا موضوع حدیث کی بات نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، صحیح حدیث آ گئی، مرفوع حدیث آ گئی، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ اپنی رائے آگے پیش کرتے رہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ اب اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ہم بدعت پہ اٹکے رہیں کہ نہیں جی بدعت ہم تو یہی کریں گے، ہم بتا رہے ہیں ہم کہ نہیں ہوا تھا، شب برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منائی، معراج کی رات کبھی نہیں منائی، لیکن پھر بھی لوگ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم تو منائیں گے۔ کیا ہوا؟ عبادت کریں بھائی، عبادت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہوگی۔ آپ اگر نماز میں 5 رکعتیں پڑھ لیں گے کیا وہ عبادت شمار ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی عبادت کی ویسی عبادت کریں گے تو ہی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ یہ بڑا کلیئر اور واضح اور بالکل جسے کہتے ہیں سادہ سا اصول ہے، یعنی اس پہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، بالکل سادہ سا اصول ہے کہ آپ کی عبادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ سمجھایا گیا۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ بھی تھا کہ مسجد نبوی میں چیخنا چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ بھی جو ہے نا جائز نہیں۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو کال وہ جو تھا، ایک واقعہ تھا کہ 2 شخص تھے جو تیز آواز میں بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان کو میرے پاس لے کے آؤ، کنکری پھینکی دور سے، ابھی کہا آپ کو کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ جب لے کے آئے تو ہے نا کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یمن سے ہیں۔ تو کہا اگر تم ہوتے نا یہاں سے تو میں حد جاری کر دیتا، کیونکہ تم مسجد نبوی میں آواز بلند کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے بھی بات ہے کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ آپ کو ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں، یہی بات میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور اگر یہ لوگ یہاں تک کہ صبر نہ کرتے کہ آپ خود نکل کے ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر۔ اب اس میں کچھ اخلاقی معاملات آئیں گے کہ اگر تمہیں کوئی بھی کسی بھی چیز کی خبر دے، پیچھے واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی ہو۔ یعنی اس عمل سے قوموں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے کہ کبھی بلا تحقیق کوئی بات آگے بیان نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا ادب کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو، یہ کہ آپ بغیر جو ہے نا تحقیق کے کوئی بات اپنی طرف سے کسی کے سامنے بیان نہ کرو، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور وہ اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے تو بہت سے امور میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ نا اکثر و بیشتر نا سب ملنا چاہتے تھے، اور کوئی اپنی مرضی ڈالنا چاہتا تھا، کوئی اپنی مرضی کی مطلب رائے بھی دینا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کے جو اسٹیٹس ہے اس کا دھیان رکھو۔ اگر وہ تم سب کی مرضیاں پوری کرنے لگ جائیں گے تو وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دین تمہاری مرضی پوری کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مسلمانوں کی، اب دوسرا ادب آ رہا ہے، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، یعنی صلح، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں آپس میں کہیں دیکھیں لوگوں میں ناراضگی ہے تو ان میں صلح کرا دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا مصرف اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہا کہ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے جس کا مصرف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے،
ٹھیک ہے. تو صلح کرانا جو ہے وہ بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے اگر دو مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ یعنی صلح کرا دیا کرو. اور پھر ان میں اگر ایک جماعت دوسری جماعت پہ زیادتی کرے, اب کیا ہے کہ اب ایک جماعت, اب اس میں صلح کا سے آگے ایک اور چیز آ رہی ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہے ایک جماعت, تو پھر کیا کرنا ہے, تم اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو. یعنی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی اسلامی شعائر میں سے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یعنی کہ وہ ظلم وہ جو ہے نا جو کر رہا ہے نا, تو اس کو سمجھانا بھی ہے اور اس کے خلاف جانا ہے, اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی طرف, اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی پہلے, اچھا اس کا مطلب ہے ایک اور چیز, صلح کرانے میں پہلے اگر کوئی ظلم والا معاملہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا. ہمارے یہاں صلح ایسے نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں صلح تو بھائی چلو چھوڑو معاف کر دو بھائی, چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بھائی نے حق لے لیا تو کیا ہو گیا, تم معاف کرو پھر صلح کر لو, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں پہلا آپ نے پارٹ پڑھا صلح کرانا ہے, بہت بڑا صدقہ ہے. مگر صلح میں اب یہ بھی پتہ ہے نا, یہ بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے کہ صلح اس لیے نہیں ہو رہی, ناراضگیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ ایک نے ایک پہ ظلم کر رکھا ہے. وہ ظلم کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, ذہنی, جسمانی, جائیدادی, کوئی بھی قسم کا ظلم ہو سکتا ہے. تو پہلے اس ظلم کو کلیئر کیا جائے گا پھر صلح ہوگی, ورنہ تو بڑا فائدے والی بات ہوگی. جس نے ظلم کیا اس کو تو وہ تو صلح ضرور کرے گا, کیونکہ اچھی بات ہے بھائی, چپ چپاتے کام ہو جائے گا, خاموشی سے میرے تو بڑے مزے آ رہے واہ واہ, اور یہ ویری گڈ. ٹھیک ہے, نہیں ایسا نہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلے ظلم کو کلیئر کیا جائے گا, ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا ہاں دباؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور عدل کرو, کیونکہ یہ معاشرے میں چیز ہو سکتی ہے, ہمارے معاشرے میں بہت کہ بھائی صلح کر لو بھائی, ٹھیک ہے بھائی چھوڑو بھائی, معاف کر دو, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, معاف کر دو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مگر جہاں پہ حدود کا معاملہ آ جاتا ہے, اسپیشلی یہ جائیداد کے معاملے جو ہوتے ہیں نا, یہ حدود کے معاملات ہوتے ہیں, ہم اس بات کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. یعنی آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پچھلی شریعتوں میں ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں آپ کو ایک سنگل واقعہ ایسا نہیں ملتا جہاں پہ یہ جائیداد کے معاملات میں کوئی معاف کروائے گئے ہیں. بہنوں کا حق معاف کروا دیا, یا کوئی جو ہے بھائی کا حق معاف کروا دیا, ایسا کچھ نہیں آتا تھا. کلیئر کٹ باتیں ہوتی تھی, دینے ہی دینے, یہ کرنے ہی کرنے, بس کلیئر. یہاں آتا ہے وہ بس مہر والا جو ہم کرتے نہیں ہیں, مہر والا معاملہ آتا ہے کہ مہر معاف, ایک دوسرے کی رضامندی سے آپس کا معاملہ ہے, وہ تمہارا مال اس کا, کیونکہ مال ویسے بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, میاں بیوی تو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کا بعض اوقات اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں تمہارا مال میرا ہے, میرا مال تو ہے, تو اس میں اگر کر دیا تو اس میں صرف ایک وہ معافی ہے. آپ دیکھیں گے جہاں پہ مال کی بات آتی ہے نا, وہاں پہ وہی ایک چیز کی معافی آپ کو نظر آئے گی, قریبی رشتوں میں, وہ بھی خوشی خوشی, بالکل. ٹھیک ہے, اور پھر دوبارہ آ رہا ہے, یاد رکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بس آپس میں دو بھائیوں میں میل ملاپ کرا دیا کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو. آپ دیکھیں دوبارہ تاکید کہ تعلقات کو درست کرو, کیونکہ مومن کے درمیان رشتہ اصل میں ایمان کا ہے. تو کہیں بھی اگر لڑائی ہو تو اس کو پھیلنے نہ دو, بلکہ ختم کراؤ. اے ایمان والوں, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو, اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں, ممکن ہے وہ بھی ان سے بہتر ہو. اب آپ دیکھیں گے سورہ الحجرات میں یہ سارے معاملات, کیونکہ مذاق میں کسی کی انسلٹ ہوتی ہے نا, کسی کو نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے. عموماً مذاق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے جس کو تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں, یا لوگوں کی ایون نظر میں, تو تم کیسے مذاق اڑا. اور پھر اس میں دیکھیں مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ بھی ہے کہ بھئی دونوں جو ہے نا, یعنی یہ صفات, یہ کام جو ہے نا دونوں میں ہو سکتے ہیں, کہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ایسی چیزوں میں ہو سکتی ہیں. عورتوں کا مذاق نہ, یعنی عورتوں کی محفل میں بھی یہ جو ہے نا کلچر چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. اچھا عیب لگانا کیا ہے کہ مثلاً طنزیہ گفتگو کرنا, ٹونٹ کرنا, معنی خیز انداز میں بات کرنا, نہ کسی کو برے لقب دو, یعنی کہ ایسے کہ کسی کو جو ہے نا الٹے سیدھے نک نیم رکھنا, یا ویسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہی اس کا نام رکھ دیتے ہیں. یہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے مایوب, اور نام میرے ابھی ذہن میں آ رہا ہے, مگر ہوتے ہیں نا ایسے نک نیم ایسے گندے رکھ دیتے ہیں, یا اس کا کچھ ایسا پیٹھ پیچھے اس کو بلکہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ آ گئی وہ ایسے آنکھوں میں اشارے میں اس طرح بات کر کے, وہ سب آپ دیکھیں بہت, میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو مومن ہوتا ہے نا وہ بہت پھونک کر قدم رکھتا ہے, وہ پھونک کر آنکھوں کو اٹھاتا نیچے گراتا ہے. استغفر اللہ, آنکھوں کے اشارے تک اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اس نے, یعنی فرشتے کیا لکھ رہے ہوں گے کہ اس نے اس کو اس نظر سے دیکھا, اس نے اس کو آنکھوں سے یوں اشارہ کیا,
اب ہم چاہے لاکھ کہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا، مگر وہ لکھا ہوا اعمال نامے میں لکھا ہوا موجود پائیں گے. استغفر اللہ. اس لیے کبھی کسی کو طنزیہ انداز میں نہ دیکھنا ہے، نہ گفتگو کرنا ہے، نہ کسی کے سامنے اس طرح کی بات کرنی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہے کلیئر کرنے کی. ایمان والوں بہت بدگمانیوں سے بچو. اب یہ دیکھیں بدگمانی کا معاملہ، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنی، تو یہ اسلام میں قطعاً جو ہے نا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ چور جو ہے نا، چوری جو ہے نا کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے نا، وہ بدگمانی کر کے زیادہ جو ہے نا وہ گناہ سمیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک شخص تھا نا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی بشارت دی تھی، تو جب وہ صحابی ان کے پیچھے رہے، ان کے ساتھ رہے بھی، تو انہوں نے کہا میں کوئی آپ میں خاص بات تو نہیں دیکھتا، مگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں. تو کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں، مگر میں لوگوں کے لیے دل میں کینہ یا بدگمانی نہیں رکھتا، اور میں لوگوں سے دل صاف رکھتا ہوں. بس میرے دل میں کسی کے لیے کینہ یا بدگمانی نہیں ہوتی. تو اب ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بدگمانی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور ولا تجسسو، اور تجسس نہیں کرو. تجسس حدیث میں آتا ہے کہ جو تجسس کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. تجسس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی ٹو میں رہنا. ٹھیک ہے نا، کہ کون کیا کرے، کان لا کے سننا. ایون مومنین تو ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے مگر کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا، اور نہ کسی کو فکر ہوتی تھی اس بات کی کہ کوئی ہماری ٹو لگا لے گا. مگر آج گھر بڑے بڑے ہیں مگر دل چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے ہیں، اور تجسس زیادہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک. اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اب غیبت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جب تک کھلایا نہ جائے یہ کھاتا نہیں، یہ جس کو جب تک پلایا نہ جائے یہ پیتا نہیں، جس کو جب تک سوار نہ کروایا جائے سوار نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی. تو صحابی نے کہا کہ ہم نے تو وہی بات کی ہے جو اس کے اندر ہے. تو کہا یہی تو غیبت ہے، اگر تو جو نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہے. تو غیبت از واٹ؟ تبصرے بازی، گوسپ از غیبت، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. جہاں دو لوگ بیٹھیں گے ان کے پاس اپنی کوئی بات نہیں ہوگی، میں تو کہتی ہوں اللہ کی بات ہونی چاہیے. اللہ کی کوئی بات ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی لنک ہی نہیں. لوگوں کی بات ہوتی ہے، ہم لوگوں کے بندے ہو گئے اور لوگوں کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اور اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو اور قبیلے بناؤ. یعنی کہ تم لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کر سکتے ہو جبکہ تم سب جو ہے اصل میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جس کو تم نیچا دکھا رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو یا بدگمانی کر رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو، تو تم یہ تو دیکھو کہ وہ رشتے میں تمہارا بھائی بہن ہی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو قبیلے بنائے یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائے، یہ فخر کے لیے نہیں بنائے. ٹھیک ہے. باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ٹھیک ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ اسلام لائے، یعنی مخالفت چھوڑ کے مطیع ہو گئے. یعنی ابھی تم نے صرف مخالفت چھوڑی ہے، اسلام لانا از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. مجھے بھی لگتا ہے ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ ہم نے، یعنی کہ ہم اسلام کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوتے، مطلب ہم اسلام کو غلط نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی اسلام کی طرف. لیکن جو اصل میں ایمان جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کیا جائے، ہے نا. تو وہ اسلام لانا ایک الگ چیز ہے اور مومن بننا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. مومن تو وہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں. آپ دعویٰ ایمان میں یہی سچے اور راست کو ہیں. یہ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں بخوبی آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں. یہ دیہاتی لوگ ایسے بھی کرتے تھے. تو کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمانوں ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا احسان ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان زمین کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. سورہ کاف. والقرآن المجید، بڑی شان والے قرآن کی قسم. بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. تو کافروں کا یہ تو بہت عجیب چیز ہے. یعنی قرآن کی قسم کھا کر، بڑی شان والے قرآن کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ ہر نبی جو ہے وہ قوم کا ہی فرد ہوتا ہے. ان کو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
اور پھر ان کو اس پر بھی عجیب تعجب کا معاملہ ہوا کہ کیا مر کر مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ واپسی دور دراز کیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو زمین گھٹاتی ہے، یعنی یہ تو اس بات پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ کی تو ٹیکنالوجی، اللہ کی طاقت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. اور پھر وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا. کون سا بابرکت پانی ہوتا ہے؟ بارش کا. اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو اپنے کپڑے ہٹا کر اپنے جسم پر بارش لیتے تھے، کیونکہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے نا وہ پاک پانی ہوتا ہے، اور بارش کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں. آیت نمبر 16-17. اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو کچھ چل رہا ہے زندگی میں، دل میں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جس وقت دو لینے والا، بس اللہ نے اپنی ٹیکنالوجی بنا رکھی ہے، دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک طرف دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھا. یہ کون ہے؟ فرشتے. انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں. یعنی فرشتے ہر چیز، ہر بات، ایون دل کی نیت بھی لکھ رہے ہیں. یعنی ہمارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں جو ہمارے ہر عمل، ہر نیت، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا. اور سورۃ الذاریات، اب اس میں فرشتوں کی صفات بیان کی گئی. اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس میں کہا کہ ہواؤں کا، لیکن آپ دیکھیں والذاریات ضرور، قسم ہے بکھیرنے والوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والی بوجھ کو، پھر چلنے والی نرم، اور پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. ٹھیک ہے. اچھا، فرشتے سارے کام پر مامور ہوتے ہیں نا، ہواؤں کو یکجا کرنا. اور جیسے ایک فرشتے کا نام تھا برق، بھی ایک فرشتے کا نام ہے، رات بھی ہے اور برق بھی ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا رات کا کہ وہ بارش برساتا ہے. تو یہ سارے کہ کس جگہ پہ کون سی ہوا ہوگی، اس کام کی تقسیم کرنے والے، تو یہ سب فرشتوں کی صفات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں. ان کے سپرد جو کام ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے. اور قسم ہے راہوں والے آسمان کی، السماء ذات الحبک. اچھا، آسمان کے راستے ہیں، آسمان کے پورٹلز ہیں. آج سائنس اس بات کو ڈیفائن کر رہی ہے، اور یہ تو بات قرآن نے تو پہلے ہی بتا دی. یقیناً تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، اور بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دی گئے جو غفلت میں اور بھولے میں. پوچھتے کب یوم جزا ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے جو آگ پر تپائے جائیں گے. اپنے فتنہ پردازوں کا مزہ چکھ لو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. بے شک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ایسے لے رہے ہوں گے، اور وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. یعنی تقویٰ والے جو جنت والے لوگ ہیں، ان کی صفات آ رہی ہے کہ وہ رات کو کم سوتے تھے، سحر میں استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ سے استغفار مانگتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا بھی حصہ ہوتا تھا. یعنی دونوں کو دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے جی یہ تو نا روز آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، نہیں، مانگنے والوں کو اس کو کم دے دیں، کچھ ایسا دے دیں. ہاں، اگر پروفیشنل والا جو ہمارے یہ کیٹیگری اس دور میں نہیں تھی نا، یہ جو پروفیشنلزم، فقیری کا پروفیشنلزم، یہ اس دور میں نہیں تھی. تو اس میں تمام علماء کرام ہی یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو تو پھر دینا پھر حقداروں کا حق مارنے والی بات ہو گئی تھا. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فقیر ہے جو تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور میرے پاس ابھی سوال ہی آیا تھا، تو اس کا بھی میں ساتھ ہی جواب دے دوں کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہوتے ہیں نا وہی فطرانے کے بھی مستحق ہوتے ہیں. جی، تو ابھی آپ دیں گے نا صدقہ فطر جو دیں گے آپ، تو اس میں یہ کہ اس کا وہی والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو غریب مسکین ہو اس میں دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے کہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو واقعہ تھا، وہ آئے تھے ان کے گھر پر، پھر انہوں نے بچڑا بھی پیش کیا تھا، ان کی مہمان نوازی بھی کی تھی. یہ سارا واقعہ گزر چکا ہے. اور پھر جو ہے نا اس میں یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا عاد والے جو واقعات ہیں گزر چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو اس سے آگے چلتے ہیں.
سورۃ طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطوری، قسم ہے طور کی، پہاڑ ہے نا طور، کوہ طور، وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رقم منشور جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہیں، والبیت المعمور اور آباد گھر کی. ٹھیک ہے، مستور کہتے ہیں سطر سے ہے نا لکھی ہوئی کی چیز، کہ قرآن مطلب اور لوح محفوظ یا وہ انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں. اور طور وہ طور سینا بھی کہا جاتا ہے، اور جو کوہ طور جو ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. اور اس سب سے جو ہے نا اس سب کی قسم کھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی. ٹھیک ہے، بیت المعمور کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ عبادت کا جہاں پہ فرشتے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، وہ سجود کا بھی ذکر آتا ہے، ان کے طواف کا بھی ذکر آتا ہے، فرشتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں پر ایک دفعہ جس فرشتے نے حاضری دے دی اب دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنے والی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے پاس. ٹھیک ہے، اور بے شک آپ کی رب کا عذاب ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھرتھرانے لگیں گے، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، آسمان تھرتھرائے گا، پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی، یعنی وہ دن جو ہے وہ مومنین کے لیے تو بڑا خیر والا دن ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے اچھے انجام کی طرف جائیں گے. لیکن جنہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی عقیدہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یعنی عقیدے میں یہ چیز آتی ہے کہ قیامت کو بھی ماننا ہے، آخرت کو بھی ماننا ہے. اور وہ اچھا ان کی کیسے پتہ چلتا ہے وہ جھٹلا رہے ہیں؟ وہ اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی وہ دین کو سیریس نہیں لے رہے بلکہ دنیا کی زندگی میں جو ہے نا ایک نان سیریس بیہیویئر پہ آئے ہوئے ہیں. جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یعنی وہ خود تو نہیں آنا چاہیں گے نا، تو ان کو دھکے دے کے، یعنی کہ بڑی بے عزتی کے ساتھ ان کے ساتھ اب معاملہ ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں وہ دین کے ساتھ نان سیریس تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں دین کے ساتھ انسلٹنگ رویہ اختیار کیا ہوا تھا انہوں نے. تو آخرت میں بنتا ہے نا ان کا کہ ایسے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیونکہ ان کی انسلٹنگ رویے کی وجہ سے بہت سے لوگ خود بھی دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی تو نہیں دین پہ آتا، تو اس کی تو پکڑ نہیں ہو رہی، تو چلو میں بھی نہیں ہوں. یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ یعنی یہ آگ تمہیں کیا جادو لگ رہی ہے؟ یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا یا نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے. یعنی کہ اب صبر کا کوئی نہیں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. وہ دن جو ہے اعمال نامے اس دن کھل جائیں گے، اور وہ دن نتائج کا دن ہے. یقیناً پرہیزگار لوگ جو ہیں جنتوں میں اور نعمتوں میں جو ان کے رب نے دے رکھی ہے ان پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اصل قیمت اعمال کی ہے نا، بما کنتم تعملون. ٹھیک ہے، یعنی صرف دعویٰ نہیں چلے گا، عمل. برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پہ تکیہ لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. یعنی میں نے یہ ٹاپک پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اولاد اگر کمتر درجوں میں ہوگی اور اگر ماں باپ بڑے درجے میں ہوں گے تو ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، اور ان کو ایک فیملی کی طرح جنت میں ایک کوئی بڑا سا پیلس یا جو بھی جگہ دی جائے گی، یعنی ان کا درجہ سیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اور ہر انسان اپنے اعمال کا گروی یعنی کہ اپنا رہن رکھا ہوا ہے. تو اعمال جو ہے نا جب اچھے کر کے انسان کی جان چھوٹ جائے گی دوزخ سے. ٹھیک ہے، اعمال کا جو ہے نا اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے ہر شخص، یعنی اس کی جان اٹکی ہوئی ہے. اچھے عمل کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. صحیح ہے، اپنی جان بچا لے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں خوش طبعی کے ساتھ یہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جپٹی کریں گے. بے تکلفی ہوگی، مگر ہے نا اس میں جس شراب کے سرور میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی نہ گناہ ہوگا. یعنی بے تکلفی ہوگی مگر بےہودگی نہیں ہوگی. ان کے ارد گرد ان کے نومر غلام چل پھر رہیں گے. یہ جنت میں ہوگا، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے ہوئے تھے. یہ بڑے پاک صاف اور خوبصورت سے ہوں گے. تو غلام اتنے خوبصورت ہوں گے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اور خود ہم انشاءاللہ یعنی جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے. اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی آج تو ہم بڑے
مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مگر اس کی وجہ کیا بتا رہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں تھے تو گھر میں متقی بن کے رہتے تھے. اچھا گھر میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے متقی بن کے رہنا، ہے نا، کیونکہ گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ گھر میں، یعنی گھر میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اصل فطرت پہ ہوتا ہے. گھر میں انسان جو ہے نا اپنے اوپر لبادہ نہیں رکھ سکتا، وہ بدتمیزی بھی کر لے گا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لے گا. جس کو گالی گلوچ کی عادت ہے وہ گالی گلوچ بھی کر جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو گھر میں انسان فطرت پہ ہوتا ہے. مگر جنت والوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ گھر میں متقی فطرت کے تھے. انہوں نے گھر میں اپنی فطرت کو تقوی کا جو ہے نا رنگ چڑھایا ہوا تھا. اس میں انہوں نے گھر میں اپنی فطرت کو جو ہے نا تقوی کا لباس پہنا دیا تھا. جب فطرت تقوی کا لباس پہن لیتی ہے نا تو پھر اس کے بعد تو پھر آپ تقوی والے ہو جاتے ہیں. فطرت کی ٹریننگ، انسان کے نفس، فطرت کیا نفس، ٹھیک ہے، انسان کے دل اور دماغ کی ٹریننگ. تو ان کی فطرت، ان کا نفس، ان کا دل اور دماغ تقوی سے آراستہ ہو چکا تھا. تو گھر کے اندر بھی بہت نیک انسان تھے. سبحان اللہ. اصل نیکی وہی ہوتی ہے جو گھر کے اندر نیک ہوں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی ہے کہ جنت میں اس لیے بھی پہنچے کہ گھر کے اندر بہت نیک تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو باہر بڑے نیک ہوتے ہیں، گھر کے اندر نیک نہیں ہوتے. خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ باہر بڑا اچھا ہے، نیک ہے، سب سے مسکرا کے بات کرتا ہے، لوگوں کو بہت اچھا سخی ہے، لوگوں کو، ہمارے لیے اچھا نہیں. تو پھر آپ کی کسوٹی تو آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں نا. تو وہ اگر آپ کی گواہی نہیں دے رہے تو ان کی گواہی کی بڑی اہمیت ہے. تو پھر آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو بڑی خوبصورت بات یہاں پہ جو ہے نا بتائیے. اور سورہ نجم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کیے نہ ٹیڑھی راہ پڑے. واقعہ معراج جب ہوا تھا نا تو یہ استغفر اللہ انہوں نے جو الزام یہ لگاتے تھے تو وہی الزام انہوں نے دوبارہ سے لگانے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھائی. کس کی صفت ہے یہ؟ جبریل علیہ السلام کی، جو بہت توانائی والے، طاقت والے تھے، صاحب حکمت تھے، جو زور آور ہے. اور وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آسمانوں کے کناروں پہ پھر نزدیک ہوا اور وہ طرح. اچھا یہ جب جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ ان کی باہمی قربت کے جو ہے نا معاملہ ہے کہ پھر وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. پس اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی. دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو کئی مرتبہ اور بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا گیا تھا. اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو اسے کئی رنگوں میں ڈھانپا گیا تھا. میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے سدرۃ المنتہا کا آتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ 6 آسمان میں، اور وہ اس کی جو وہ شاخیں جو ہے 7ویں آسمان میں. اتنا بڑا وہ ہے. اور اس کے جو وہ ہیں وہ مٹکے جتنے ہیں، اس کے جو بیر ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو پھل ہیں، ٹھیک ہے. تو سدرۃ المنتہا کیا عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، جو 6 آسمان میں واقع ہے. جو سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جاتا ہے اس تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے انہیں لیا جاتا ہے اور اس سے آگے نہیں جاتی ہیں. اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے، وہاں سے نیچے جاتی ہیں. تو یعنی اوپر سے نیچے آنے کا اور نیچے سے اوپر جانے کا تبادلہ کرنے کا یہ حد ہے، ٹھیک ہے نا جگہ. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر سونے کے پتنگے پھر رہے تھے، اور یہ بیری کا درخت تھا اس درخت پر جس کے حسن کا کیا کہنا، اس کا حسن بیان سے باہر ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کیا رنگ چھا رہے تھے، بیان سے باہر ہے، ٹھیک ہے. تو عام بیریوں کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کے جو بیری کے پتے جو تھے نا وہ بڑے بڑے ہاتھی کے کان جتنے تھے. اور عام بیری کے عام جو بیری ہوتی ہے اس کے بھی وہ چھوٹے چھوٹے سے بیر ہوتے ہیں نا، تو ان کے بڑے گھڑے کے برابر جو تھے نا وہ تھے جو پھل جو تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا تو اس پہ ضرور ہم بہت سارا پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ تو نگاہ بہکی نہ ہنسے، بڑی یقین اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی ہیں معراج میں. تو کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ اور منات تیسرے پہ یعنی چیلنج ہے کہ کیا لات اور عزا جن کو یہ کیونکہ عبادت کرتے تھے نا اور بہت ان کو بہت عالی شان استغفر اللہ مشہور ان کے بت تھے عرب، تو کہا کہ ان بتوں کی کوئی ایسی نشانیاں ہیں؟ معراج تو کرا دی گئی،
تو بتاؤ کہ جن کو تم معبود مقرر کرتے ہو ان کی بھی کوئی نشانیاں ہیں تمہارے پاس، تو لاؤ مقابلے میں. یہ اصل میں اس لیے یہاں پہ بات کی گئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور بہت سے فرشتے آسمان میں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دیتے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ جس کو اجازت دے گا نا اس کی سفارش جو ہے نا انسان کے لیے فیوریبل ہوگی. اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس کی کوشش اس نے خود کی. یعنی دلیل ہے کہ انسان صرف اپنے حصے کا، اور اس میں دلیل یہ آپ کو پتہ ہے ایک دلیل ہے کہ قرآن نہیں بخشوا سکتے. اس میں بھی آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بخشوا دیں، چلو نماز، لوگ آج کل قرآن سے بات شروع ہوئی تھی، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، اس سوال اتنے آتے ہیں میرے پاس، یہ نماز بخشوا دیں ہمارے پیرنٹس کے لیے. جی نہیں بخشوا سکتے، نماز نہیں بخشوا سکتے، تسبیحات بھی نہیں بخشوا سکتے. صرف آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ہاں روزے رکھ سکتے ہیں، آپ مرحومین کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کا فدیہ دے سکتے ہیں. ایکچولی تو روزے رکھنے ہیں ان کے لیے، بڑا کام ہے نا، وہ تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو آسان کام ہے، بریانی پکا کے دیگ تقسیم کر دینا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن روزہ رکھنا ذرا مشکل کام ہے، اپنے ہی لوگوں سے نہیں رکھے جا رہے ہوتے تو کہتے ہیں مرحومین کے کیسے رکھیں، ان کے رکھ سکتے ہیں. پھر یہی بات ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اچھا بھی فدیہ دے دیں. ایکچوئل تو یہی ہے کہ اسی طرح سے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ان کو مہلت نہیں ملی ورنہ وہ ضرور کچھ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتی ہیں، تو میں کچھ ان کے لیے صدقہ کروں. تو کہا کہ ہاں اس کا ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا میں پانی کا کنواں کا کر دوں، پانی کا سسٹم کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ میت کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، خیر کے کوئی بھی کام ہو. ٹھیک ہے. تو وہ صدقہ تو ان کو پہنچے گا. اگر روزوں کا معاملہ ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے سے عمرہ اور حج کا بھی دلیل ملتی ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ نمازیں نہیں بخشوائی جا سکتی. اور تسبیحات، لوگ تسبیحات کا بہت پوچھتے ہیں، تو حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ اتنے کلمے پڑھ کے، یہ بڑا میرے پاس آتا ہے، اتنے لاکھ کلمے پڑھ لیں ہم پھر ہم میت کو بخشوا دیں، نہیں. اور نہ ہی وہ جو کیا پڑھتے ہیں، چیاں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، گٹھلیاں شٹلیاں، ٹھیک ہے. تو وہ حدیث میں نہیں ہے. اور نہ ہی وہ سورہ البقرہ جو 2.5 پارہ حدیث میں نہیں ہے. قرآن نہیں بخشوایا جا سکتا میت کو. قرآن زندوں کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن بخشوانے کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مختصراً ابھی یہی بتا سکتی، ورنہ میں اس پہ اور بھی زیادہ جو ہے نا ڈیٹیل بتا سکتی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ ایک معجزے کا ذکر ہے کہ جو سورہ القمر میں جو کہ چاند پھٹ جانے کا جو معاملہ تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مطالبے پہ دکھایا تھا. اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان میں دیکھا. یعنی اس کا ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے دوسری طرف تھا. اور آج بھی جو لوگ چاند پہ ہو کے آئے تو وہ اس کی جو لائن ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں کبھی کوئی ٹوٹا ہوا ہے، دراڑ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ واقعہ تھا، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ نہیں مانے. اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، یہ قرب کی ایک نشانی بھی ہے. اور یہ اگر کوئی معجزہ دیکھ بھی لیتے تو منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. یعنی یہ معجزے کو جادو کا نام دیتے تھے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی. یعنی معجزوں کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کو انہوں نے اہمیت دی. اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یعنی ان کا آئے گا وقت، مگر جب اللہ کا معاملہ آئے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ گئی جس میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے اور کامل عقل کی بات، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے بحث نہیں کرو، ان سے اعراض کرو. جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا کہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. یعنی ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کے یہ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے. اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہماری بندوں کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر چھڑک دیا تھا. یعنی کہ پچھلی قوموں کا بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. یہ دعا ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ، اس وقت یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے راستے کھول دے گا. بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی می سے کھول دیا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اس آیت کی تکرار ہوگی
اور یہ آیت جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے. اس میں کہا گیا کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو پھر کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی قرآن آسان کتاب ہے. آپ دیکھیں اس کو لفظ پہ لفظ یاد بھی کر لیا جاتا ہے, سمجھ بھی لیا جاتا ہے, اور اس کے مطالب, اس کے معنی کو سمجھنا آسان بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ لوگ بھی اس کو پڑھ جاتے ہیں, جنہوں نے کبھی قاعدہ نہیں پڑھا ہوتا وہ قرآن پڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل یاد ہو جاتا ہے. یس, خود بخود یاد ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے کہ حفظ سے نا بعض اوقات نہیں کرنے کی کوشش کرتے تو بھی وہ یاد ہو جاتا ہے. اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اس کے کلام میں اتنی صلاحیتیں ڈال رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کیا ہے اس کو, یعنی اس کی آسانی اللہ تعالیٰ نے, ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھیں بات یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی تھی, اللہ کی باتیں بھی بہت مشکل ہو سکتی تھیں, مگر کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا. آسان اس لیے کیا تاکہ تم اس کو پڑھو اور اس سے تدبر حاصل کرو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, تو پھر تمہیں مشکل کیا ہے. لیکن لوگ آپ دیکھیں نا آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ نا لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, قرآن کیسے پڑھیں, اور قرآن پڑھنے کے لیے بڑا وہ, جبکہ قرآن ہی تو اصل میں پڑھنا ہے. قرآن ہی تو ایسا ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ آیت ہے جو آپ کو کئی جگہ پہ اس میں دہرائی جائے گی, اور اس کا یہ مطلب پھر آگے غزوہ بدر کے واقعات آ رہے ہیں, وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ رحمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن خلق الانسان اللہم البیان الشمس والقمر بحسبان. رحمان نے قرآن سکھایا, اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا, آفتاب اور مہتاب مقرر حساب کے. اچھا اس میں آپ دیکھیں جنوں کی بھی بات ہے نا, تو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ صورت ہے جو الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بیان بھی کی تھی, اس پہ پورا خطبہ بھی کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے. اچھا جب کہ ملنے کے لیے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ تم تو خاموش رہتے ہو, تم سے اچھے تو جن ہیں جنہوں نے جب اس صورت کو پڑھا, یعنی میں نے جب ان کے سامنے اس صورت کو پڑھا تو جب بھی ای آلاء ربکما تکذبان پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, کہ ہم اس کی کسی بھی شے کا کی تکذیب نہیں کرتے, ہم اس کی یعنی تکذیب سمجھتے نا, ہم اس کو انکار نہیں کرتے, تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے, اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور تم ہے نا انسانوں کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تو اس پہ خاموش رہتے, انہوں نے تو بڑا اچھا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے انسان اور جن دونوں کو ہے نا دونوں کو یہ اس میں جو ہے نا مخاطب کیا گیا. اور اس میں دیکھیں قرآن رحمان کی خاص صفت ہے اور بولنا انسان کی خاص قوت ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کو اپنے بیان کو سب سے زیادہ جو ہے رحمان, یعنی قرآن جو رحمان کا جو ہے نا ایک مظہر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنے میں اور اس کو بیان کرنے میں لگانا چاہیے. میں اس کو ایسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بولنا سکھایا نا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے. اور انسان بیک وقت بہت ساری زبانیں بول سکتا ہے, ایک ریسرچ کے مطابق بیک وقت 7 زبانیں بول سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. تو بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے اور پھر بیان کی قوت یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو دی ہے. بولنا, پہلے پڑھنا, پھر اس کو سمجھانا, یہ آپ دیکھیں جانور بھی نہیں کر سکتے. ان کی اپنی زبان ضرور ہوتی ہے مگر اس طرح سے نہیں آتا کہ وہ سمجھا سکتے ہیں. یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ خاص اس کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنا سکھایا, اور آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں, اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا, اسی نے ترازو رکھی, یعنی کہ ترازو کا مطلب کہ حقوق میں جو ہے نا توازن رکھو, توازن ختم نہیں ہونا چاہیے تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو, اور معاشی نظام میں بھی آپ کے توازن ہونا چاہیے. اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی, اسی میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کر کے پھر آگے یہ کہ 2 دریا جاری کر دے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, اور وہ الاسکا کا وہ جو سمندر ہے نا, دونوں پانیوں کا رنگ الگ الگ ہے مگر وہ ملتے نہیں ہیں. تو یہ ہے, اور سب آسمان والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز, وہ ایک نئی شان میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں کسی کو دے رہا ہے, کسی کو حقیر کر رہا ہے, کسی کو بادشاہ کر رہا ہے. اور تم اس اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں. حدیث میں آتا ہے 2 باغ چاندی کے جس میں برتن اور جو کچھ ہے سب چاندی کے ہوں گے, اور 2 باغ سونے کے ہیں. اس شخص کے لیے جس میں برتن اور جو کچھ ہے وہ سب سونے کے. تو یہ جو ہے نا خواص ہوں گے مقربین کے لیے اور جو ہے نا اصحاب الیمین کے لیے. ٹھیک ہے. اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے, بس اپنے رب کی کس نعمتوں کو
نعمت کو جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پہ لکھ دیا. سورہ الواقعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقت الواقعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور پھر آگے جو ہے والسابقون اور السابقون کا ذکر آتا ہے. یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ قسم ہے. آپ کو پتہ ہے امت محمدیہ کی 3 اقسام ہیں. ان میں سے جو ہے نا السابقون ہے، اولئک المقربون، یعنی کہ یہ تیسری قسم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازے گا. اور وہ سبقت کرنے والے کس چیز میں؟ اس دنیا کی زندگی میں نیکیوں میں سبقت کرنے والے. تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی سبقت دیں گے. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو آگے آگے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے جنت کی بات کی. یہ لوگ سونے کے تاروں میں بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یہ بات گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صرف سلام اور سلام کی آواز سنیں گے، نہ کوئی بکواس، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. اور پھر ان کی بیویوں کا ذکر. اور بے شک یہ لوگ پہلے اچھا پھر جو دوزخ والوں کا ذکر آ رہا ہے نا، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرد بخش. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت ناز و نام میں پلے ہوئے تھے. یعنی کہ ایلیٹ کلاس ایسے لگتا ہے کہ زیادہ دوزخ میں جائے گی، ناز و نام میں ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں تسبیح کا ذکر کتنا زیادہ آتا ہے نا. اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاں واقعی کر رہے ہیں. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی پہلے اور وہی پیچھے. وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی. اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اچھا میں کون سی اس پہ آؤں؟ ہاں یہ قیامت کے دن ہوگا. اس پہ آئیں ذرا 17 پہ آ جائیں. 16 اور 17 پہ. قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری کی جائیں گی، جن میں وہ ہمیشہ کی رہائش ہے. یہ ہے بڑی کامیابی. اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کرنے. جواب دیا جائے گا نہیں، تم پیچھے لوٹ جاؤ. اچھا اب یہ پلسرات میں بھی ہوگا. اور یہ جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا جو ایمان والے ہوں گے نا ان کی، کیونکہ وہ اعمال اتنے اچھے کر کے گئے ہوں گے کہ ان کے ساتھ نور روشنی ہوگی ان کے. اور منافق حالانکہ وہ کہتے ہوں گے ان کے ساتھ ہی رہتے ہوں گے، مگر ادھر اب وہ کہیں گے کہ تم ذرا ہمارے ساتھ رہو تمہاری روشنی میں. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے کا معاملہ ہوگا کہ تمہاری روشنی میں ہم بھی آگے چلیں، مگر ان کو الگ کر دیا جائے گا. اور ایمان والوں کے ساتھ ایک خاص نور کا معاملہ بھی کیا جائے گا روز محشر میں. ٹھیک ہے. تو اب میں میرا خیال ہے آخری اس پہ چلے جاتی ہوں. اس لیے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ اہل کتاب جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر ان کا کوئی اختیار نہیں. یہ کہ سارا کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. اور اللہ تعالیٰ ہی بڑے فضل والا ہے. اچھا یہ بیسیکلی تو ان کے لیے ہے جو اہل کتاب کے لیے کہ اگر وہ دین اسلام میں آ جاتے ہیں تو ان کو دگنا اجر ملے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فضل کا معاملہ ہے نا کہ وہ جان لیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے نا کہ نبی ان کی قوم میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ جو کہ اللہ تعالیٰ جس بھی قوم میں جس بھی نسل میں نبوت ڈالے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اس طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہو گئے کتنے ہو گئے؟